ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے اے جنوں دشت ہے کہ منزل، اور اس کی رائٹر ہیں میمونہ خورشید علی۔ یہ اس کی پہلی ایپیسوڈ ہے۔ اس کے بعد جو فردر ایپیسوڈز ہوں گی وہ آپ لوگوں کو آج دینے کا پرومس تو نہیں کرتی میں، لیکن میں کوشش کروں گی کہ آج دے دوں، کیونکہ بتاتی ہوں سب بتاتی ہوں کہ کیوں نہیں دے رہی میں۔ ایکچولی پتہ ہی کیا ہوا میرے ساتھ، ابھی میں نے میمونہ خورشید کا ہی ایک اور ناول ریکارڈ کیا تھا آج ہی، تو کیا ہوا کہ اس کی اینڈ ہیپی نہیں تھی۔ مطلب اس کی اینڈ پڑھ کر مجھے خود اچھا فیل نہیں ہوا۔ میں جس کو ہیروین سمجھتی رہی تھی وہ ہیروین تھی ہی نہیں، تو مجھے اتنا زیادہ غصہ آیا، میرا اتنا دل خراب ہوا۔ یقین جانیے میں آلموسٹ 2 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کر چکی تھی، آلموسٹ 2 گھنٹے، کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے تو یہی تھا کہ اس کی ایپیسوڈ میں کر رہی ہوں، 2 ایپیسوڈز بناؤں گی، 1 گھنٹہ اور 10 منٹ کی ایک ایپیسوڈ بن چکی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کو ریکارڈ بھی کر لیا، اس کو میں نے ایڈٹ بھی کر لیا، اس کو سیو بھی کر لیا، صرف اپلوڈ کرنا تھا جو کہ میں صبح کرتی، تو وہ اب ضائع گئی ایپیسوڈ۔ مطلب وہ میرا اتنا ٹائم ویسٹ ہو گیا۔ تو مجھے صرف یہی ہوتا ہے، میرے چینل پر آپ لوگوں کو صرف ہیپی اینڈنگ ناولز ہی ملیں گے۔ میں کبھی ایسا ناول اپلوڈ نہیں کرنا چاہوں گی، نہ میں ایسا کوئی ناول پڑھنا چاہوں گی۔ ابھی میرا اتنا موڈ خراب ہو گیا اس ناول کو پڑھنے کے بعد۔ اس کے علاوہ اس ناول میں نے اتنی زیادہ باتیں کی آپ لوگوں کے ساتھ، اتنی زیادہ باتیں کی، 8 منٹ تک میں بولتی رہی اس میں، اور مجھے اتنا افسوس ہوا کہ اس کو میں اب اپلوڈ نہیں کر سکتی۔ اس میں نے بولا تھا کہ میرا دل نہیں کر رہا کہ میں ناول ریکارڈ کروں۔ ایکچولی وہ ایسے رہا ہے کہ میں جو بھی ناول اپلوڈ کرتی ہوں وہ آلریڈی موجود ہوتا ہے، جو بھی میں دیکھوں، یہ جا کر دیکھوں، وہ جا کر دیکھوں، تو آلریڈی ہوتا تھا۔ تو مجھے تھا کہ یار میں اب ایسا کون سا ناول اپلوڈ کروں جو آڈینس کے اکارڈنگ ہو اور ان کو اچھے بھی چاہیے، اور مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، میں اتنی وہ ڈل فیل کر رہی تھی، اوپر سے میرا دل بھی نہیں کر رہا تھا کہ میں ناول اپلوڈ کروں، مجھے اچھا رسپانس نہیں مل رہا تھا، تو اسی لیے پھر میں نے کہا کہ میں نہیں کر رہی ریکارڈ۔ تو 1 دن تو 2 دن میرے ایسے ہی گئے ضائع، تو اس لیے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھے سے نہیں مل رہی ہیں 1-2 دن میں۔ تو پھر میرے ساتھ میں ٹیسٹ بھی ہے، اس کی بھی تھوڑی بہت میں تیاری کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے اس کا ٹیسٹ دینا ہے، ایم فل کے لیے اپلائی کرنا ہے، تو مجھے اس کی تیاری تو کرنی ہے۔ سنڈے کو ہے، دعا کیجیے گا۔ اور اس کے علاوہ میں نے یہ بتایا تھا کہ مجھ سے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نمل ناول پڑھوں۔ مجھے نمل ناول پڑھنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے خود سارا نہیں پڑھا، تو میں پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے پسند ہے نمرہ احمد کے ناولز، اور اس کی تو ظاہر سی بات ہے میرا وہ بھی فیوریٹ ہے۔ حالانکہ میں نے اس کو پڑھا نہیں کمپلیٹ، لیکن اس کی کچھ ایپیسوڈز میں نے پڑھی ہیں، مطلب جیسے ڈائجسٹ میں آتی تھی، جو مجھے منتھلی ڈائجسٹ مل جاتا تھا جس میں نمل کی ایپیسوڈ ہوتی تھی، وہ میں پڑھ لیتی تھی۔ بے شک آگے پیچھے کا مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اتنا کریز تھا کہ پڑھ لیتی تھی۔ اور جب سے پھر میرے پاس یہ سارا آیا ہے، ایکسیس ہوئی ہے مجھے نیٹ کے ساتھ سارا کچھ، تو پھر بھی میں نے اس کو نہیں پڑھا ابھی تک۔ تو میں وہ پڑھ سکتی ہوں، لیکن اگر مجھے 70% لوگ کہیں، مطلب میں ایک پوسٹ کروں گی، اس پر مجھے اگر 70% لوگوں کا اچھا رسپانس ملا، انہوں نے ووٹ دیا کہ ہاں میں پڑھوں، میں پھر پڑھوں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرا ٹائم ضائع ہو، اور مجھے پھر ایسے مزہ نہیں آتا، نہ ہی مجھے اچھا لگتا ہے کہ اگر میرے بہت زیادہ لوگ نہیں سن رہے ہیں تو مجھے اچھا فیل نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے پھر میں وہ ناول اپلوڈ ہی نہیں کرتی، جو ویسے تو میں نے بہت سارے ایسے ناولز اپلوڈ کیے ہیں جو آلریڈی موجود تھے، لیکن مجھے بہت اچھا رسپانس ملا اور اس پر مجھے بہت زیادہ ویوز آئے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے پڑھنے کے انداز سے بہت سارے لوگوں نے دوبارہ سنے ہوں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو میں ناولز پڑھتی ہوں وہ آلریڈی ہوتے ہیں لیکن انہوں نے پہلے سنے نہیں ہوتے، تو اس طرح سے بھی مجھے بینیفٹ مل جاتا ہے اس چیز کا۔ لیکن پھر بھی میں جو بھی ناول دیکھتی ہوں یار وہ آلریڈی موجود ہوتا ہے، اور کسی سے پرچیز نہیں کر سکتی میں، کیونکہ میری جیب اتنی اجازت نہیں دیتی کہ میں کسی سے لوں، کیونکہ ان کی جتنی وہ مانگتے ہیں چارجز، اتنے تو میرے منتھلی خود کی انکم ہوتی ہے، تو میں اتنے نہیں دے سکتی۔ تو اسی لیے پھر میں کہتی ہوں کہ چلو ابھی کے لیے اتنا ہی کرتی ہوں، جو میری چیزیں ایکسیس میں ہیں میں انہی کو پڑھی ہوں اور انہی کو کروں۔ اور مجھ سے آج ایک سبسکرائبر میری بول رہی ہے کہ میں امر بیل ناول پڑھوں۔ آئی ایم سو سوری، میں امر بیل ناول قطعی نہیں پڑھوں گی۔ اس میں نے سنا ہے کہ عمر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، عمر جہانگیر آئی تھنک سو اس ناول کے ہیرو کا نام ہے، اور میں ایسے ناولز قطعی نہیں پڑھتی، کبھی بھی نہیں پڑھتی جس میں مجھے پتا ہو کہ اس کی اینڈ ہیپی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے،
یہ ریالٹی بیسڈ کچھ ہوتے ہیں ناولز، ضروری نہیں کہ ہر ایک کی لائف کا اینڈ ہیپی ہو، بٹ ہماری جو چوائس ہے، ہمیں جو چوائس ہم جانتے بوجھتے ہم نہیں کرنا چاہتے، ہمیں ایسی نہیں چاہیے ناولز، جو ہمارے بس میں ہے وہی تو ہم کر سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے، باقی اللہ کو جو منظور جو کرے، ہماری زندگیوں میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب کے فیوچر میں اچھا ہو، آمین. سب کے نصیب اچھے ہوں، آمین. اور بس امر بیل نہیں پڑھ سکتی میں، پلیز مجھے مت کہیے گا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا. لیکن نمل کا میں تب پڑھ سکتی ہوں کہ اگر مجھے اچھا رسپانس ملا، اگر میں پوسٹ کروں گی، اگر اس پر مجھے بہت سارے لوگوں نے 70%، میں نے بولا کہ 70% لوگ اگر مجھے بولیں گے، اور ہاں جنہوں نے نہیں سننا وہ مجھے یہ بتائیں گے کہ نہیں سننا ہم نے، تاکہ ان کے بیلنس ہو جائے نا. پھر یہ کہ جو زیادہ ہاں کہیں گے تو ان کی وجہ سے مجھے پڑھنا پڑے گا. صحیح ہے، تو آپ لوگوں نے جو نہیں بھی سننا چاہتے وہ بھی پوسٹ پر اپنا کمنٹ کریں گے، اور پھر نیکسٹ منتھ میں تو نہیں، نیکسٹ ویک میں پڑھنا سٹارٹ کر دوں گی. ٹھیک ہے، تو پھر آئی تھنک سو بہت ساری باتیں ہوگی جو پچھلے ناول میں میں نے کی تھی، اس سے آئی تھنک سو کہیں زیادہ باتیں کر لی ہیں میں نے اس ناول میں. تو مجھے بہت غصہ آیا میمونہ خورشید پر جب میں نے اس کے ناول کا اتنا گندا اینڈ دیکھا. مجھے بہت برا آیا، بہت بہت برا لگا مجھے. تو آئیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو اور دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے. 31 دسمبر کی سر رات تھی. کیری سیاہ، خاموش اور بھیگی ہوئی، کسی نازنین کی زلفوں کی طرح سرسراتی یہ رات علی تیمور گیلانی کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی تھی، اس بات کا ادراک ہر ایک کو تھا. لیکن پھر بھی آخری مہمانوں کے رخصت ہونے تک رات کے 2:30 بج چکے تھے. بیرونی آہنی گیٹ بند کر کے اس نے لان کی ساری لائٹس بند کی تو چاند کی روشنی اور بھی نکھر گئی. سرشاری کے عالم میں اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا. ستاروں کے جھرمٹ میں چاند کتنا دل فریب لگ رہا تھا. اس سے قبل اسے چاندنی رات کا حسن کبھی اتنا فسوس خیز نہیں لگا تھا، یا آج زاویہ نگاہی بدل گیا تھا. آج ہر چیز سے کتنی خوبصورتی جھلکتی تھی. اس نے ارد گرد کے منظر پر نگاہ ڈالی اور پھر خود ہی مسکرا دیا. ٹھنڈ محسوس ہونے لگی تھی. اس نے اپنا کوٹ کرسی پر سے اٹھایا اور شانوں پہ ڈال لیا. خوشی بھی کتنی انمول شے ہے، اور جو خوشی اسے ملی تھی اس نے اسے سر تا پا سرشار کر دیا تھا، ایسا کہ وہ بنا پیاس پیے ہی بہکنے کو تھا. وہ اپنی کیفیت پر خود ہی مسکراتا اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا، جہاں اس کی جیون ساتھی لاج مظاہر اس کی منتظر تھی. ممی نے شادی کے لیے کتنی لڑکیاں دکھائی تھی، لیکن وہ سب کو ٹالتا گیا. عام سی لڑکی سے شادی کرنا ہوتی تو 36 سال کی عمر ہی کیوں ہوتی. یہ زندگی بھر کا فیصلہ تھا جس میں اس نے اپنے آئیڈیل کو نظر انداز نہیں کیا تھا، لیکن یہ بات وہ کسی پہ بھی واضح نہیں کر سکا تھا کہ وہ کیسی جیون ساتھی کا متمنی ہے. جب بھی سدرا بیٹے سے اس کی پسند کے متعلق پوچھتی تو وہ یہی کہہ کر ٹال دیتا، نہ میں سمجھا سکتا ہوں نہ آپ سمجھ سکتی ہیں، میرا تو خیال ہے تم شادی ہی نہیں کرنا چاہتے. وہ جل کر کہتی، ارے یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ وہ ہنس پڑتا، کیوں نہ کہوں، تیری عمر کے لڑکے 4 بچوں کے باپ بن گئے. اس بات پر اس کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو جاتی. ہر حال میں فکر اپنے بیٹے ہی کی ہے، چھوٹے کی ذرا پرواہ نہیں، ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ ان کے 4 بچوں کا باپ نہ بننے پہ پچھتا رہی ہیں. یہاں سیرا سجنے کی عمر نکلی جا رہی ہے. خواہ پڑھا کر چہرے کو وقت سے پہلے کرخت بنا دیا. اب یہ کورس کرنے کے لیے باہر جاؤ، اب وہ کورس کرنے کے لیے باہر جاؤ، چاروں طرف سے زندگی بنجر اور خوش. انسان دل لگائے بھی تو کہاں؟ اورنگزیب جل کر کہتا، بڑے بھائی کی شادی ہوئی تو تمہاری باری آئے گی نا؟ جی ہاں، نہ وہ سہرا باندھیں گے نہ ہمارے راستے کھلیں گے. اور پھر قدرت نے وہ راستہ کھول دیا. ایک روز جب علی تیمور ایمرجنسی روم سے ایک پیچیدہ کیس نپٹا کر نکلا تو کوریڈور میں بہت سے لوگ آس و نراس کی کیفیت میں اس کے منتظر تھے. ان بہت سے لوگوں میں صرف ایک چہرہ ایسا تھا جس نے اسے چونکا دیا تھا. نم آنکھیں، کپ کپاتے ہونٹ. ڈاکٹر علی تیمور کی نگاہیں پلٹنا بھول گئی. ڈاکٹر صاحب، معروف اب کیسی ہے؟ وہ بےتابی سے آگے بڑھتے ہوئے بولی. اب وہ خطرے سے باہر ہے، انہوں نے نرمی سے کہا تو اس کا چہرہ پھول کی طرح کھل گیا. فی الحال وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں ہے، کچھ دیر کے بعد آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں. یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے گزر گیا، لیکن اس کا دل اس بات کی گواہی دے رہا تھا یہی ہے وہ لڑکی جس کی اسے تلاش تھی. ایک دم اپنی سی کیوں لگی، ایسا لگتا ہے کہ اسے کہیں دیکھا بھی ہے، لیکن وہ اتنی معمولی تو نہیں تھی کہ یادداشت سے نکل جاتی. شام کو جب اس نے ہاسپٹل کا وزٹ کیا تو روم نمبر 11 میں جانے کی سب سے زیادہ عجلت تھی، اور ایسا اس کے ساتھ پہلی بار ہو رہا تھا.
وہ اپنے احساسات کو کنٹرول کرتے ہوئے جب کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں بہت سے لوگ تھے. وہ اپنے ڈسپلن سے عاری رویے کا قائل نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے سب کو نظر انداز کر دیا اور چاہتے ہوئے بھی اسے نظر انداز نہیں کر سکا جو مریضہ کے سرہانے ہی کھڑی تھی. کالے کپڑوں میں اس کا افسردہ حسن مبہوت کیے دے رہا تھا. اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے مریضہ سے پوچھا. معروف تھوڑا سا مسکرائی. ڈاکٹر تیمور نے محسوس کیا اس کے صرف لب ہی مسکرا سکے. معروف بہت کمزور اور تھکی ہوئی دکھائی دے رہی تھی. ٹیک اٹ ایزی، کمزوری رفتہ رفتہ بحال ہوگی. ان کی صحت کے لیے بہتر ہے کہ آپ انہیں اکیلا چھوڑ دیں. البتہ کوئی ایک فرد ان کے پاس رہ سکتا ہے جو انہیں زیادہ گفتگو سے پریشان نہ کرے. فی الحال یہ سوتی جاگتی رہیں گی. یہ ڈرپ مکمل ہو جائے تو ہٹا دیجیے گا. اب انہیں مزید ڈرپ کی ضرورت نہیں ہے. مکمل ہوش میں آنے کے بعد یہ منہ سے غذا لے سکتی ہیں. کوئی سوپ یا نرم غذا ان کے لیے تیار کرا لیجیے. اس کے ساتھ ہی اس نے کاغذ پہ کچھ لکھا اور نرس کو دیتے ہوئے بولا، یہ میڈیسن انہیں ریگولر ملنی چاہیے. رات گھر واپس لوٹنے کے بعد بھی اسے پھر وہی چہرہ پریشان کرنے لگا. وہ حسن پرست نہیں تھا، دل پھینک بھی نہیں. پھر ایسی کیا بات تھی اس لڑکی میں جس نے اسے نظر سے دل تک باندھ دیا تھا؟ یار، ایسا کیوں لگتا تھا کہ وہ اسے جانتا ہے اچھی طرح؟ ایسا دھوکہ کیوں ہو رہا تھا؟ صبح جب وہ ہاسپٹل گیا تو کمرے میں دو ہی وجود تھے، ایک معروف اور ایک دوسرا پری چہرہ. اس کے دل کو کچھ ہوا. کیا وہ سب سے پہلے اسی لڑکی کی وجہ سے اس کمرے میں آیا ہے؟ اس نے اپنی نازیبا حرکت کو دل ہی دل میں ڈپٹا. کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ بہت بہتر. معروف تکیے سے پوچھ لگائے بیٹھی تھی. کچھ کھایا پیا؟ ابھی ناشتہ کیا ہے. گڈ. پھر وہ اس لڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا جس کا چہرہ بولتا تھا اور آنکھیں اداس رہتی تھی. آپ ان کی کیا لگتی ہیں؟ میں ان کی سسٹر ہوں. یہ آپ سے بڑی ہیں یا چھوٹی؟ اس سوال پہ معروف کھلکھلا کر ہنس پڑی جبکہ لاج صرف دیکھ کر رہ گئی تھی. یہ مجھ سے 3 ماہ چھوٹی ہے. لاج کے بجائے معروف نے جواب دیا تھا. اوہ، اس کا مطلب ہے آپ کزنز ہیں. کیا 2 بہنوں میں 3 ماہ کا فرق نہیں ہو سکتا؟ معروف کا انداز ایک دم تیکھا ہو گیا. تیمور سٹ پٹا گیا، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، گویا آپ دونوں سوتیلی بہنیں ہیں. شاید. معروف ایک دم سنجیدہ ہو گئی. تھوڑی دیر تک خاموش رہی. دیکھیے، میں آپ کے پرسنل افیئر میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا، لیکن خودکشی کرنے کی کوشش اگر سگے اور سوتیلے رشتوں کا سبب ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. لاج نے تیزی سے کہا جبکہ معروف کا انداز ہنوز وہیں تھا. آپ کو پتہ ہے موت آپ کے کتنے قریب تھی؟ آپ نے میری جان کیوں بچائی؟ لگتا تھا وہ اپنی زندگی سے بہت خفا ہے. جان بچانے والا تو اللہ ہے اور کوشش کرنے والے آپ کے لوا حکیم. آپ کو میرے ہاسپٹل میں لایا گیا تھا، میں نے تو صرف اپنا فرض ادا کیا ہے. معروف کے ہونٹوں پر تلخ سی مسکراہٹ آ گئی. لوا حکیم، صحیح کہا آپ نے. در حقیقت انہی کی کوششوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، خاص طور پہ یہ میری ماں جو اپنی صرف انا کی تسکین چاہتی ہے، باقی سب کیڑے مکوڑے ہیں ان کے سامنے. معروف، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں زیادہ نہیں بولنا چاہیے. لاج کچھ پریشان سی ہو گئی تھی. اسے اپنا گھریلو معاملہ ڈاکٹر علی تیمور کے سامنے بیان کرنا معیوب لگ رہا تھا. بولنے دیجیے انہیں، ان کا بولنا ہی بہتر ہے. معروف ڈاکٹر تیمور کی بات پہ ہنس پڑی. یہ بتائیے آپ مجھے کب ڈسچارج کر رہے ہیں؟ آپ چاہیں تو ابھی گھر جا سکتی ہیں. لاج، گھر فون کر دو، ڈرائیور گاڑی لے آئے گا. وہ فوراً تیار ہو گئی. ڈاکٹر صاحب کوئی ایڈوائز کرنے ان کے لیے؟ لاج دوائیاں سمیٹتے ہوئے بولی. صرف یہ کہ دوبارہ خودکشی کرنے کی کوشش نہ کریں. جو میڈیسن انہوں نے خودکشی کے لیے استعمال کی تھی وہ اتنی خطرناک تھی کہ بروقت ہاسپٹل نہ لائی جاتی تو تجدید و تکفین کا انتظام ہو رہا ہوتا. معروف نے اس کی بات مکمل کی تو تیمور تعصب سے اس کی طرف دیکھ کر خاموش ہو گیا. انہیں سمجھایا کریں، حالات کیسے ہی ہوں، جینے کا حوصلہ ہونا چاہیے. یہی سب سے اچھا انسان ہونے کی دلیل ہوتی ہے. اور ہر انسان کو ہر اس چیز کی جستجو میں رہنا چاہیے جس کا اصول کٹھن ہو. موت کا کیا ہے، وہ تو ہر حال میں ملے گی. جو چیز بن مانگے ملتی ہو اس کی تمنا کیسی؟ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر تیمور نے پرچے پر کچھ لکھا. یہ چند میڈیسن ہے، 1 ہفتہ لازمی استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کمزوری دور ہو جائے. پھر اس نے پرچہ لاج کی طرف بڑھا دیا جو معروف سے زیادہ کمزور اور مزمحل دکھائی دے رہی تھی. لگتا ہے آپ نے ان کے کیس کا بہت اثر لیا ہے. اس کی عادت ہے کہ ہر چیز کو اتنی ہی گہرائی سے لیتی ہے اور جلد خوفزدہ ہو جاتی ہے. معروف کے لہجے میں طنز پوشیدہ تھا جو ڈاکٹر تیمور کو اچھا نہیں لگا. بزدل تو وہ ہوتے ہیں جو خودکشی کرتے ہیں. معاملات پہ گہرائی سے غور و فکر کرنے والے بزدل نہیں، دانش مند ہوتے ہیں. اس نے سنجیدگی سے کہا اور کمرے سے نکل گیا. چند روز تک لاج کا تصور اس پر بری طرح غالب رہا. اس نے سوچا تھا شاید وقتی کیفیت ہوگی، لیکن ہر اگلا دن اس کے تصور کو گہرا کر رہا تھا. وہ کوئی پرچھائی نہیں تھی، نہ ہی کوئی خواب تھا. بہت سے پیچیدہ کیسز بھی اس کے حواس پہ اسی طرح سوار نہیں ہوئے تھے جس طرح وہ چہرہ اسے بے چین کیے دے رہا تھا.
नींद थी कि आने का नाम नहीं ले रही थी और ख्याल था कि जाने का नाम नहीं लेता था। तब भी वो बेचैन और मुस्तरिब सा बालकनी में टहलने लगा, फिर कमरे में आ गया और उन तस्वीर को निकाल कर बैठ गया जो मम्मी आए दिन उसे दिखाती रहती थी और वो सरसरी सा देखकर दराज में डाल देता। क्या मम्मी समझती हैं मेरा इंतखाब ऐसा कुछ होगा? वो बेजारी से एक एक तस्वीर पलट रहा था। कोई भी तस्वीर ऐसी नहीं थी जो उसकी तमन्ना की अक्कासी करती। काश वो चेहरा इन तस्वीरों में होता। और फिर जैसे अचानक उसके हाथ पलटना भूल गए और नज़रें साकित हो गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। ये तो वही चेहरा था। हाँ वही, लाज। शायद लाज ही नाम था उसका। हाँ, लाज ही कहकर पुकारा था उसने एक बार फिर तस्वीर पढ़ कर देखा। लाज मुज़ाहिर तस्वीर की पुष्ट पे लिखा हुआ था। उसकी हैरत और खुशी की इंतहा नहीं थी। क्या वाकई ये लाज की तस्वीर थी? किस्मत उस पर एकदम यूँ मेहरबान हो जाएगी, उसने सोचा भी ना था। उसने सब तस्वीरों को एक तरफ रख दिया और लाज की तस्वीर उठाई। दिल चाहता था जाकर इसी वक्त मम्मी को जगाए और कहे, देखिए आपके बेटे ने आपके लिए बहू पसंद कर ली है। अभी जाइए और अपने बेटे के लिए इस लड़की को मांग लीजिए। वो रात किस बेताबी से गुजरी ये वही जानता था। सुबह नाश्ते की मेज़ पर उसने मम्मी से कह दिया कि वो लाज के लिए रजामंद है। कंदील उछल पड़ी। औरंगज़ेब होता तो वो खुशी से दीवाना हो जाता। सिदरा अचानक खुशखबरी से बेहद खुश थी। थैंक्स गॉड के भाई शादी पर रजामंद तो हुए, मेरे तो पैर ज़मीन पर नहीं टिक रहे। औरंगज़ेब होता तो बैंड बजाने लग जाता। बैंड भी जल्द बज जाएगा, पहले लड़की के यहाँ तो चले। मुस्कुराते हुए कहने लगा, मगर लड़की है कौन? सिदरा और कंदील बैक वक्त बोले। उसने तस्वीर निकाल कर माँ के हाथ पे रख दी। अरे ये 2 माह बाद तुम्हें इस तस्वीर का ख्याल आया? मुझे भी तो दिखाइए। कंदील ने माँ के कंधे पे झुककर तस्वीर अचक ली। मम्मी आज ही हम इनकी तरफ जाएंगे। तो फिर तुम ऐसा करो, खाला बेगम के यहाँ फ़ोन मिलाओ, उसे मालूम होगा आते पते का। खाला बेगम लेकर आई थी ये तस्वीर। तैमूर ने उनकी तरफ देखा। जाहिर है बेटा, मैं तो कहीं आ जा नहीं सकती। बहन तुम्हारी छोटी है, वही रिश्ते ले आई। फिर तो आपको मालूम होना चाहिए। फिर मैंने तो पूछा नहीं। अगर तुम किसी में दिलचस्पी लेते तो मैं खाला बेगम से कुछ मालूम भी करती। आप बेफिक्र रहिए, रात जब आप घर आएंगे रिश्ता पक्का हो चुका होगा। कंदील फ़ौरन शौक से बोली और तस्वीर लेकर अपने कमरे में चली गई। सिदरा के चेहरे पे आसूदा सी मुस्कुराहट थी। रात जब वो घर आया तो मालूम हुआ वाकई मम्मी ने सारी कार्रवाई मुकम्मल कर ली। फैमिली बहुत अच्छी थी, ख़ानदानी लोग थे। लड़की के माँ और बाप दोनों ही फौत हो चुके थे। सुतीली माँ से 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ 1 बेटा। तीनों ही बच्चे जवान और शादी के लायक हैं। लेकिन उस लड़की की शादी के बारे में उसकी दादी बेहद फिक्रमंद है और जल्द से जल्द अपनी ज़िंदगी में उसके फ़र्ज से सबको दोष होना चाहती है। लड़की का नाम है लाज। अभी पढ़ रही है, शायद मेडिकल ही पढ़ रही है। अगर रिश्ता पसंद आ गया तो तालीम दरमियान में ही छुड़वा दी जाएगी। मैंने बेगम के हाथ पैगाम भेज दिया है। 2 रोज़ के बाद मैं खुद जाऊंगी। तैमूर के लिए इतनी मालूमात भी बहुत थी। 2 रोज़ के बाद सिदरा खुद गई। उनका कहीं भी जाना इतना सहल नहीं था क्योंकि वो टांगों से माजूर थी। सिदरा ने अपनी इसी तकलीफ़ और मजबूरी का इजहार लड़की वालों के सामने भी कर दिया कि उन्हें इस रिश्ते की बहुत चाहत है और वो जल्द इकरार की मुंतज़िर है। इसके बावजूद हाँ होने में 15 दिन लग गए। रिश्ता तय हो जाने के बाद जल्दी तारीख तय हो गई। तारीख क्या तय हुई, दोनों तरफ शादी की तैयारियां शुरू हो गई और फिर वो दिन भी आ गया जब लाज मुज़ाहिर, लाज तैमूर बनकर उनके घर के आंगन में आ गई। अली तैमूर के लिए ये मामूली सा सफ़र भी सदियों पे मोहित था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे बरसों से जानता है, लेकिन फिर भी ऐसी पहचान में एक इसरार पोशीदा था। आज ये इसरार भी ख़त्म हो जाना था। उसने अपनी ख्वाबगाह का दरवाज़ा खोला तो ढेरों फूल सर पर उतरे। उसका चौंकना फितरी था। आखिर कौन था जो इस वक्त उसका स्वागत कर रहा था? लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं। ये यकीनन कंदील और औरंगज़ेब का कारनामा था। बास्केट को कुछ इस तरह से उन्होंने दरवाजे पर लटका रखा था। जैसे ही दरवाज़ा खुला बास्केट उलट गई। उसने मुस्कुराकर सर झाड़ा और दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरा फूलों से आरास्ता पे रास्ता खुशबुओं का जजीरा लग रहा था। लेकिन वो परी चेहरा नाज़नीन कहाँ थी जिसके लिए ये एहतमाम किए गए थे? वो बिस्तर पे नहीं थी, सोफे पे एक कोने में बैठी थी, डरी सहमी चिड़िया की तरह, हमेशा की तरह चेहरे पे फिक्र और खौफ के साए। उससे एक झटका लगा। वो अपना अरूसी लिबास तब्दील कर चुकी थी। हल्के आसमानी रंग के कमीज शलवार में उसका साफ सुथरा चेहरा, जेवरात से मबरा वजूद। तैमूर को पहले तो अजीब सा महसूस हुआ, फिर उसने क्लॉक पे निगाह डाली। 3 बज रहे थे। वो कुछ खफीफ सा हो गया। अच्छा किया आपने, हल्की फुल्की हो गई। आधी रात तक इतना बोझ संभालना वाकई दुश्वार था। मैं तो खुद सादगी का कायल हूँ। मेहमानों की वजह से देर हो गई थी, वरना मैं तो खुद। उसने शेरवानी उतार कर साइड पर रखते वह लहाना
اپنی دلہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شہنوز اسی طرح بیٹھی تھی، اداس آنکھیں اور بولتا ہوا چہرہ۔ اس کی نگاہیں لاج کے چہرے پر ٹک گئی۔ آج کے دن تو ان آنکھوں میں کچھ ہونا چاہیے، اس کی چاہت نہ سہی، لیکن حیا کے خوف و خوشی سے اٹھتی گرتی پلکیں، کچھ بھی ایسا جیسا معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہ دلہن ہے، یرغمال بنائی ہوئی لڑکی نہیں۔ وہ اس کے قریب آ گیا۔ وہ بار بار پیشانی پہ سے پسینہ صاف کر رہی تھی، اتنی سردی میں اور ایسا پسینہ۔ وہ اس کے قریب دوسرے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ شور کیوں نہیں، ضرور بات کیجیے، کیوں گھبرا رہی ہیں آپ اتنا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس کے انداز میں اپنائیت و تشویش تھی۔ جی میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، وہ آہستہ سے بولی، پھر لب کاٹتے ہوئے پوچھنے لگی، اگر شادی کے وقت نکاح کے وقت دونوں پر یقین میں سے کسی ایک کے دل میں اقرار کی خواہش نہ ہو اور اس سے زبردستی اقرار کروا لیا جائے تو کیا نکاح ہو جاتا ہے؟ لاج نے نگاہ اٹھا کر علی تیمور کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں پانی سے بھری ہوئی تھی اور لہجہ کانپ رہا تھا۔ تیمور چونک گیا، اس کا سوال غیر متوقع تھا اور انداز بھی۔ آپ نے ایسا کیوں سوچا اور کیوں پوچھا؟ لاج نے لب بھینچ لیے، کتنا کٹھن مرحلہ تھا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ ڈاکٹر علی تیمور، میں دراصل کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ تیمور کو ایسا لگا جیسے اس کے ارد گرد ایک زوردار دھماکہ ہوا ہو۔ دل کی دھڑکنوں میں یکدم اشتعال آیا تھا۔ اس کی پیشانی پہ بے شمار لکیریں ابھری اور پھر معدوم ہو گئی۔ لاج ہنوز سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کون ہے وہ؟ اس کا لہجہ دھیما مگر سپاٹ تھا۔ لاج نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں اب بھی پرنم تھیں۔ وقاص احمد، جو میرا ماموزاد کزن ہے۔ ایک لمحے کے لیے پورے ماحول پہ سکوت چھا گیا، اتنا کہ دل کی دھڑکن بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ تیمور کو ایسا لگا تھا جیسے اس کے ساتھ صرف دھوکہ ہی نہیں، اس کی چاہت کا مذاق بھی اڑایا گیا ہو، اس سے انتقام لینے کے لیے ایسا کیا گیا ہو۔ اس نے اپنی محبت کا اقرار ہی نہیں کیا تھا، گویا تیمور گیلانی کے منہ پہ تمانچہ مارا تھا۔ اس کی دماغ کی رگیں پھٹنے لگی۔ اس نے سر صوفے کی پشت پہ ڈال دیا۔ تو یہ تھا محبت کا گناہ، چاہت کا جرم۔ وہ سوچ کر رہ گیا، اگر ایسا کچھ تھا تو میرے پرپوزل پر انکار کیوں کیا؟ اسے اپنی آواز پاتال سے آتی محسوس ہوئی۔ اس لیے کہ یہ سب کچھ منصوبے کے تحت ہوا ہے۔ لاج کا انداز اس سے بھی کہیں دھیما تھا، اتنا دھیما کہ وہ اپنے ہی لفظوں کو شاید خود بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ تیمور جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کا لہجہ اونچا نہ سہی مگر تیز ضرور تھا۔ لاج مسلسل رو رہی تھی، ہچکیوں سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ کیا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ تمہیں میرے ساتھ اس قسم کا دھوکہ کرنے کا کیا حق تھا؟ کیا پلان لے کر آئی ہو تم میری زندگی میں؟ بتاؤ مجھے، بولو، بولتی کیوں نہیں ہو؟ تیمور نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ میں کچھ نہیں جانتی، میں کچھ نہیں چاہتی۔ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر کہہ رہی ہوں، میں آپ سے کچھ نہیں چاہتی۔ میرے کوئی عزائم نہیں، مگر میں اپنوں سے دور نہیں رہ سکتی۔ میں حقیقی خوشی چاہتی ہوں، وہ پیاس جو میری بچپن سے آج تک نہیں مٹی، اسے بجھانا چاہتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا ڈاکٹر علی تیمور کہ ماں کیا ہوتی ہے اور باپ کیا ہوتا ہے۔ میں اس محبت کو محسوس کرنا چاہتی ہوں، اپنے زندہ ہونے کا احساس و ادراک چاہتی ہوں، اور یہ ادراک مجھے صرف وقاص احمد نے دیا ہے۔ شاید وقاص نہ ہوتا تو میں کب کی بکھر چکی ہوتی، خالہ اما نہ ہوتی تو میری ہستی ہی مٹ چکی ہوتی۔ مجھ میں مہتاب اور معروف کی طرح ہٹ دھرمی اور بغاوت کرنے کی جرأت نہیں تھی، ورنہ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ وہ تھوڑی دیر کو رکی، پھر بولی، میری خواہش پہ کوئی بھی رضامند نہ ہوتا، میں مر بھی جاتی تب بھی، کیونکہ میری ماں کو ہی اس خاندان نے قبول نہیں کیا تو ان کے بھانجے کو کون قبول کرتا؟ بی جی چاہتی تھی کہ میری شادی جلد از جلد ہو جائے۔ میرے لیے اور بھی رشتے آ رہے تھے، لیکن میں نے آپ کا انتخاب اس لیے کیا کہ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ مسیحا ہیں، لوگوں کے دکھ سمجھ سکتے ہیں، کچھ مریضوں کو دوا سے اور کچھ کو دلاسے سے صحت یاب کرتے ہیں۔ مجھے بھی آپ کے سہارے کی ضرورت ہے، لیکن میرے پاس کوئی اور راستہ بھی تو نہیں تھا، اور میں نے یہی سوچا تھا آپ سے شادی کر لوں، محض دکھاوے کی شادی۔ اس فیصلے میں وقاص بھی میرے ساتھ شامل تھا۔ میں نے چاہا تھا کہ آپ کو شادی سے قبل کچھ بتا دوں، سب کچھ بتا دوں، لیکن صرف اس خوف نے سب کچھ کہنے سے باز رکھا کہ کہیں آپ انکار نہ کر دیں۔ پرپوزل تو دوسرے بھی تھے، لیکن نہ جانے کیوں آپ سے انجانی سے توقع ہو گئی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ تیمور کا رواں سماعت بنا ہوا تھا۔ اس لیے ہم نے سوچا شادی سے پہلے خاموشی بہتر ہے، پھر میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ کیا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ تیمور کا انداز کٹیلا تھا۔ صرف طلاق۔ جواب دو ٹوک تھا۔ واٹ نان سینس! کوئی گڈے گڑیا کا کھیل تھا جو ایک دم سے ختم ہو جائے گا؟ معاشرے میں تمہاری نہیں میری تو عزت ہے، ایک سٹیٹس ہے ہمارا،
वकार है, मर्तबा है, लोगों को हंसाऊं, खुद पे तमाशा बन जाऊं सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारे आशिक की खातिर? इतनी ही मोहब्बत थी तुम्हें उससे तो घर से भाग कर शादी कर ली होती। क्यों बेवकूफ़ बनाया मुझे, और ये कैसे सोच लिया कि मैं आसानी से तुम्हारे ड्रामे का किरदार बन जाऊंगा? नहीं मोहतरमा, ऐसा तो हरगिज़ नहीं होगा। मैं तो तुम्हारे ख़ानदान को इकट्ठा करके तुम्हारी वो बेइज्जती करूंगा और साथ ही तुम्हारे उस आशिक की भी, कि तुम्हारी अकल ठिकाने पे आ जाएगी। प्लीज़ डॉक्टर अली तैमूर, प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ कि मेरी मदद कीजिए, मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए। आपके इस इक़दाम से 2 ख़ानदानों का भला हो जाएगा, टूटे हुए रिश्ते मिल जाएंगे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो, और ना ही मैं समझना चाहता हूँ। वो कन पट्टियाँ सुलाता हुआ खड़ा हो गया। राज उसके पैरों में गिर गए और बुरी तरह गिड़गिड़ाने लगे। मैं आपसे अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रही हूँ, खुदा के वास्ते मुझ पर रहम कीजिए। आप नहीं समझ सके बचपन से अब तक मैंने कैसी तकलीफ से ज़िंदगी गुजारी है। मैं अपने ही घर में अपनी माँ का भुगतान अदा कर रही हूँ, भुगत रही हूँ अपनी माँ के फ़ैसले को। मेरी माँ एक गरीब औरत थी, गरीब ज़रूर थी लेकिन ख़ानदानी थी। मेरे माँ बाप ने जब ख़ानदान से छुपकर शादी की तो उस शादी को किसी ने कबूल नहीं किया। मेरी बड़ी माँ आज तक इस ज़ख्म को नहीं भूल पाई कि उनके शौहर ने उनके होते हुए दूसरी शादी कैसे कर ली और दूसरी औरत को उनके मुकाबले ला खड़ा किया। मेरे माँ बाप अब जिंदा नहीं हैं, लेकिन आज तक वो मुझसे मेरे बाप की ख़ता का बदला ले रही हैं। वो नफ्सियाती मरीज़ा बन गई हैं। सही और गलत सब उन्हीं के हुक्म से होता है। उनके आगे उनकी सगी औलाद नहीं बोल सकती तो मैं कैसे बोल सकती थी? वो हिचकियों के दरमियान अपनी कहानी सुना रही थी। आप ही बताइए डॉक्टर साहब, क्या हमारी शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि बालिग लड़का लड़की अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं? मैं ऐसा रास्ता कभी इख्तियार ना करती अगर मेरे लिए बंदिशें ना होती या मेरा साथ देने वाला कोई होता। बताइए मैं किससे उम्मीदें बांधती? सिर्फ एक वजूद है, दादी, जिन्हें सभी बेजान कहते हैं। उनकी बस इतनी चलती है कि उन्होंने बहुत ज़ोर देकर मेरे लिए आपका प्रपोज़ल कबूल किया, वरना बड़ी अम्मी तो ये भी नहीं चाहती थी कि उनका ख्याल था इतना अच्छा रिश्ता उनकी किसी बेटी के लिए क्यों नहीं आया, मेरे लिए क्यों आ गया? फिर भी तुम्हें मेरी कदर नहीं आई? तैमूर के अंदाज में बेहद चुभन थी। लाश ने आंसू साफ किए। आप में कोई कमी नहीं, आप बहुत शानदार आदमी हैं, लेकिन आप वकास अहमद तो नहीं हैं। आपके लिए कोई शानदार औरत होनी चाहिए जो सिर्फ आपके लिए हो, मुझ जैसी नहीं, जिसके दिल में पहले से कोई और बसता हो। डॉक्टर अली तैमूर, सारी उम्र मैं आपकी होकर भी आपकी नहीं हो सकती। क्या आपको ऐसा खोखला साथ कबूल होगा? आज नहीं तो कल आप मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे। फिर आज ही क्यों नहीं? मुझे तलाक दे दीजिए। मैंने ये रिश्ता निभाने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए जोड़ा था। उसने चेहरा ऊपर उठाया। तैमूर हैरत के समंदर में गौताए जन था। लाज की आंखें अब भी भीग रही थी। वो खड़ी हो गई। आपके तलाक देने से मुझ पे मजलूमियत का लेबल लग जाएगा। ऐसे में वकास का सहारा नए ताल्लुक की बुनियाद रखेगा। टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाएंगे। मेरा ननियाल और दुदयाल सब एक हो जाएंगे और मुझे मेरी मोहब्बत। बस करो लाज मुजाहिर, बस करो। मेरा दिमाग फट जाएगा। मैं सोच भी नहीं सकता मेरे अंदर इतनी कुव्वत बर्दाश्त भी होगी। न जाने मैं इतनी देर से तुम्हारी बकवास कैसे बर्दाश्त कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर अली तैमूर इतना बड़ा धोखा कैसे खा गया? मासूम चेहरों के पीछे ऐसे मकार अजाइम भी होते हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था। मुझे माफ़ कर दीजिए। राज उसके तेवर से खौफजदा होकर गिड़गिड़ाई। दिल तो चाहता था तुम्हें शूट कर दो और इन सब को भी जो इस खेल के किरदार हैं, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी तबाह की। फ़िलहाल तुम मेरी नज़रों के सामने से दफ़ा हो जाओ, चली जाओ यहाँ से, जहाँ से आई थी वहाँ। वो बुरी तरह चिल्लाना चाहता था मगर चिल्ला नहीं सका। मरना या मार देना चाहता था लेकिन वो कुछ नहीं कर सका, सिर्फ इतना कि उसे कमरे में छोड़कर बाहर निकल गया। मैंने कहा था ना वकास अहमद, ये सब कुछ सही नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, कुछ नहीं करना चाहती थी मैं ऐसा, मगर न जाने ऐसा क्यों होता गया। वो अपने बाजुओं के हल्के में खुद ही सिमटती चली गई। उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर मौजूद था। मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा दम घुट रहा है, मुझे लगता है कुछ ना कुछ हो जाएगा। वकास प्लीज़ कुछ करो। कब तक डरोगी लाज? कब अपने हक के लिए लड़ना सीखोगी? मुझे बड़ी अम्मी से बहुत डर लगता है। वकास तुम्हें नहीं पता, उन्हें दौरे पड़ने लगे हैं। उनकी कैफियत बहुत हैजानी हो जाती है। मेरी कोशिश होती है उनसे सामना ना हो, लेकिन एक घर में रहते हुए ये नामुमकिन है। बी जान कहती है मुझे डरना नहीं चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि बी जान ऐसा कैसे कह सकती हैं, हालांकि वो खुद उनसे भी तो डरती हैं। वकास के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखर गई। ये कोल्ड ड्रिंक पियो। उसने ग्लास की तरफ इशारा किया, फिर उसे हौसला देने लगा। देखो लाज, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक तुम खुद ना चाहो। क्या ऐसा नहीं हो सकता वकास कि हम छुप कर शादी कर लें? मैं इस माहौल से निकल जाना चाहती हूँ, मुझे कहीं छुपा लो वकास। फिर वही बात, तारीख को फिर दोहराना चाहती हो तुम? चाहती हो हमारी आने वाली नस्ल भी महरूमियों का शिकार हो, गहरों में अपनापन ढूंढती फिरे? तुम गैर नहीं हो वकास, तुम मेरे सबसे अपने हो। वो तड़प कर बोली।
اپنے گھر والوں سے پوچھو، بلکہ ہم تو غیروں سے بھی بدتر ہیں، وہ طنزیہ انداز میں بولا تو لاج اسے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ اپنوں کے لیے تو میں خود بھی غیر ہوں، ان کے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہاں کھو گئی؟ وکاس نے اس کے آگے ہاتھ ہلایا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کہیں نہیں، اس نے آخری گھونٹ بھرا۔ میرا خیال ہے ڈرائیور آ گیا ہوگا۔ وہ ایک دم بے چین سی نظر آنے لگی۔ وکاس اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا، پھر اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر وہ بھی سیدھا کھڑا ہو گیا۔ کیوں اتنا مضطرب رہتی ہو؟ کیوں میری سنگت میں خود کو پرسکون نہیں کر لیتی؟ وہ غمگین لہجے میں بولا۔ وہ سر جھکا کر فائل پہ انگلیاں پھیرنے لگی۔ وہ زیر لب مسکرا دیا۔ چلو آؤ، آج میں تمہیں چھوڑاتا ہوں۔ وکاس نے اسے پیشکش کی۔ ہرگز نہیں بی جان، دیکھ لیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ اور ہماری ساسو ماں، یعنی تمہاری بڑی امی؟ لاج کے چہرے پر تلخ سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ میرے لیے اس معاملے میں ان کا فلسفہ کچھ اور ہے۔ وہ تو چاہیں گی ہی کہ میں اپنی پسند کی شادی کر لوں، تاکہ ابو کی وصیت کے مطابق میں اپنی پسند کی شادی کرنے کی وجہ سے جائیداد سے بے دخل ہو جاؤں، اور خاندانی رشتوں سے بھی، اور تمام جائیداد کی وہ مالک بن جائے۔ بقول بھی جان کے ابو کی شادی کا انہیں اتنا غم نہیں ہوا تھا جتنا غم اس بات کا ہے کہ آدھی جائیداد کی مالک تو لاج مظاہر ہے، اور آدھی کے مالک وہ 4 افراد۔ اور تم کیا کہتی ہو اس بارے میں؟ وکاس، تم جانتے ہو مجھے روپے پیسے کی کوئی تمنا نہیں ہے، بس عزت سے تمہارا ساتھ مل جائے تو میں ہر چیز کو ٹھوکر مار سکتی ہوں۔ مجھے بھی کسی روپے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، میں اب بھی کورٹ میں تمہیں لے جا سکتا ہوں اور ہم کورٹ میرج کر سکتے ہیں، لیکن وہ قدم سے قدم ملا کر چلتے ہوئے اچانک رک گیا۔ لیکن میں نہیں چاہتا جو گالی زمانے نے تمہاری ماں کو دی تھی وہ تمہیں بھی لوٹائے۔ میں پھپھو کے نام کو مزید بدنام نہیں کر سکتا۔ لاج نے سر اٹھا کر وکاس کی طرف دیکھا۔ اس وقت وہ کتنا اپنا اپنا سا لگا تھا۔ تمہیں پتہ ہے وکاس، جب میں بہت چھوٹی تھی تب میں نے اپنے نام کے ساتھ بہت کچھ الٹا سیدھا سنا تھا۔ تب مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ میرے والدین نے کیا قصور کیا ہے۔ ایک روز میں نے بی جان سے ان باتوں کا مطلب پوچھ لیا تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اتنی چھوٹی سی بچی اتنی بڑی باتوں کا مطلب پوچھے گی۔ انہوں نے مجھے خود سے چمٹا لیا۔ کس سے سنا تم نے یہ سب؟ اکثر بڑی امی کہتی ہیں وہ تمہاری ماں نہیں ہے، تمہاری ماں مر چکی ہے، اور تمہارا باپ بھی، تم اکیلی نہیں ہو۔ جب تک تمہاری بی جان زندہ ہے تمہیں اپنے پاس رکھیں گی۔ لیکن چچا میاں کو بی جان کا یہ فیصلہ ناگوار لگا۔ بی جان، آپ لاج کو یہاں کیوں لے آئی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے شاکرہ ہنگامہ کھڑا کر دے گی۔ شکر ہے کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ شاکرہ تو ہنگامہ کھڑا کر دے گی۔ تم بتاؤ تمہارا اپنا کیا مسئلہ ہے؟ بی جان نے کڑے تیوروں سے پوچھا تو چچا جان سٹپٹا گئے اور پھر دبے دبے لہجے میں بولے، بچے اپنے گھر میں اپنے والدین کے ساتھ ہی سکھ سے رہتے ہیں۔ لاج کے وہاں 3 بہن بھائی ہیں، مگر وہ گھر اس کے لیے جہنم ہے۔ بی جان نے کہا، لیکن میں اپنے گھر کو جہنم نہیں بنا سکتا۔ چچا میاں 2 ٹوک انداز میں بولے، میری بھی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں، معاف کیجیے گا بی جان، والدین کا اثر بچوں میں ضرور آتا ہے۔ کل کلا کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو کون دیکھے گا؟ پہلے ہی ہمارے خاندان پہ بہت بڑا داغ لگ چکا ہے، معلوم نہیں یہ بھائی صاحب کی اولاد بھی ہے یا۔ اظہر، تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے کو کچھ چھوڑ کر گئے ہیں بھائی صاحب، ہم نہ کہیں، زمانہ تو یہی کہہ رہا ہے۔ شاکرہ کے میکے والے میرے کردار پہ بھی شک کرنے لگے۔ شاکرہ کو بھی بھروسہ نہیں رہا مجھ پر، اور میں اپنی بچی کو اس بچی کو اپنے گھر میں رکھ کر قیامت کھڑی کر لوں تو پھر ٹھیک ہے، میں ہی اس کے ساتھ اس جہنم میں رہوں گی، اور اس بچی کے بالغ ہونے تک جب اس کا نصیب کھل جائے، یہ اپنے گھر بار کی ہوگی، تب مجھے اطمینان نصیب ہوگا۔ اور تم چاہتی ہو کہ اپنے فیصلے سے بی جان کو بے سکون کر دوں؟ وکاس نے کہا تو لاج کے قدم رک گئے۔ اس نے گردن اٹھا کر وکاس کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں بی جان کو ہرگز دکھ نہیں دوں گی۔ میں اپنی منزل پانے کے لیے وہ راستہ اختیار کروں گی جو تم نے تجویز کیا، جس کے سے کسی کو دکھ نہیں پہنچے گا، جس کے ہونے سے 2 خاندان مل جائیں گے۔ لیکن کیا؟ وکاس نے لاج کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں پانیوں سے بھر رہی تھی۔ کیا طلاق کے بعد بی جان اور چچا میاں تمہارے پرپوزل کو قبول کر لیں گے؟ کیا جیسا ہم سوچ رہے ہیں ایسا ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں؟ شاید تمہیں نہیں معلوم طلاق یافتہ لڑکی کا رشتہ ملنا کتنا دشوار ہوتا ہے۔ کوئی نہیں چاہے گا تمہیں بٹھانا، اور پھر دوسری شادی پر تو تمہیں اپنی منمانی کا پورا اختیار ہوگا، اور اس سے تمہارے والد کی وصیت پہ بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور جو مجھ پہ داغ لگے گا۔ لاج کی آواز پست ہو رہی تھی۔ میں ہوں نا لاج، کیوں گھبرا رہی ہو تم؟ ہر قدم پہ تمہارا ساتھ دوں گا، تم بے فکر رہو۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہیں مجھ پہ اعتبار ہونا چاہیے۔ میں تمہارے بغیر نہ جی سکتی ہوں اور نہ جینے کا تصور کر سکتی ہوں۔ لاج نے آسودگی سے وکاس کی طرف دیکھا اور پھر وہ باہم قدم سے قدم ملا کر چلنے لگے۔ لاج بی آپ کو بی جان بلا رہی ہیں۔ وہ کتاب میں گم تھی، انگلیاں کتاب میں پھنسائی یوں ہی اٹھ گئی۔ بی جان نماز پڑھ رہی تھی، وہیں بیٹھ کر سوچنے لگی۔ بی جان سلام پھیر کر ضرور پوچھیں گی، تم نے نماز پڑھ لی؟ اور اس کا جواب یہی ہوگا، ابھی پڑھوں گی۔
پتہ نہیں کیوں وہ نماز میں کوتاہی کرتی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ بی جان تسبیحات سے فارغ ہو کر دعا مانگ کر اٹھ گئی۔ کچھ نہیں بی جان، آپ نے بلایا تھا؟ بیٹھو۔ نماز سے فارغ ہو گئی؟ اس کا سر جھک گیا۔ آج اس سے جھوٹ نہیں بولا گیا۔ مجھے معلوم ہے تمہارے دل میں بار بار یہی خیال آتا ہے کہ گھر میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا سوائے بی جان کے۔ بی جان بوڑھی ہیں، شاید اس لیے نمازیں پڑھتی ہیں۔ شاید تمہیں معلوم نہیں، تمہاری بڑی ماں بہت عبادت کرتی تھی۔ جب وہ مظاہر میاں کی منگیتر تھی تب سے اس کے دل میں یہ ڈر تھا کہیں یہ نسبت ہی ختم نہ ہو جائے۔ تب وہ بہت دعائیں کرتی تھی۔ دونوں چچا زاد تھے اور سب کو معلوم تھا مظاہر کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے، لیکن تمہارے داجی کے سامنے کس کی چلتی تھی؟ اس کی شادی ممتاز بیگم سے ہی ہوئی۔ ممتاز مظاہر سے عمر میں بڑی بھی تھی اور ان پڑھ جاہل بھی۔ صرف اس کے پاس خاندانی نسب تھا اور بے شمار دولت۔ مظاہر بزرگوں کے سامنے خاموش ہو گیا، لیکن وہ سبیلا کو نہیں بھولا تھا۔ سبیلا ممتاز سے زیادہ خوبصورت تو نہیں تھی، لیکن وہ پڑھی لکھی، سلجھی ہوئی، دھیمے مزاج کی لڑکی تھی۔ اسی دوران تمہارے داجی دل کا دورہ پڑنے سے فوت ہو گئے۔ ان کے مرنے کے چند روز بعد ہی خاندان میں چہمگوئیاں ہونے لگی کہ مظاہر نے دوسرا بیاہ رچا لیا ہے۔ ابھی میری عدت بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ مظاہر سبیلا کو گھر لے آیا۔ ہم سب کے لیے مظاہر کا یہ قدم نہایت تکلیف دہ تھا۔ میں نے مظاہر کو واپس نکل جانے کا حکم دے دیا تھا، لیکن وہ مصر تھا کہ یہ گھر اس کا بھی ہے اور وہ اپنی بیوی کو یہی رکھے گا۔ اس کی بیوی ماں بننے والی تھی۔ ممتاز کی گود میں عازر 2.5 برس کا تھا۔ اس کے یہاں بھی دوسرا بچہ ہونے والا تھا۔ گھر میں خون خرابے کی کیفیت تھی۔ ممتاز نے اپنے میکے والوں کو اکٹھا کر لیا تھا۔ وہ ایک پل بھی سبیلا کی موجودگی میں یہاں رکنا نہیں چاہتی تھی، جبکہ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اسے گھر سے جانے دیتی۔ مظاہر سے دونوں چھوٹے بھائی اظہر اور مظاہر سے سخت بدظن اور مشتعل ہو رہے تھے۔ ان کا خیال تھا اگر سبیلا یہاں رہے گی تو لوگ انہیں بزدل اور بے غیرت کہیں گے۔ تمہاری بوا زاہدہ کی جہاں منگنی ہو رہی تھی وہاں سے سبیلا کی وجہ سے جواب مل گیا۔ پے در پے وہ قیامتیں نازل ہوئی کہ سب ہی سبیلا سے شدید نفرت کرنے لگے۔ اس کے باوجود مظاہر نے اسے اوپر کے کمرے میں رکھ لیا۔ روزانہ گفتگو شنید ہوتی اور کوئی فیصلہ نہ ہو پاتا۔ ممتاز کے گھر والوں کا دباؤ علیحدہ بڑھتا جا رہا تھا اور بالآخر خاندان کے بڑوں نے فیصلہ سنا دیا کہ ممتاز کا جو مقام اور مرتبہ ہوگا سبیلا کو وہ کبھی نہیں ملے گا۔ تبھی سبیلا اس گھر میں رہ سکے گی، ورنہ مظاہر اور سبیلا بے شک یہاں سے چلے جائیں۔ مظاہر نے مجھ سے لحاظ سے کام لیا۔ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ زندگی ان پر مزید تنگ ہو، نہ ہی اس نے ابھی تک کچھ اپنے لیے علیحدہ بنایا تھا۔ اگر وہ گھر سے نکلتا تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کے مترادف تھا۔ بے شک تمہارے داجی نے سب کچھ تینوں بیٹوں کے نام کر رکھا تھا، لیکن زاہدہ کی شادی تک سب کچھ التوا میں تھا۔ جو کچھ بھی ہونا تھا زاہدہ کی شادی کے بعد ہونا تھا۔ سبیلا اس گھر میں رہنے لگی۔ وہ بہت صابر اور اچھی طبیعت کی لڑکی تھی۔ وہ ممتاز کی زیادتیوں پہ کبھی اف تک نہ کرتی، سارے گھر کا کام کرتی، سب کی خدمت کرتی۔ شاید وہ سب کچھ سب کا دل جیتنے کے لیے کر رہی تھی۔ وہ حیثیت میں ممتاز سے کم تھی، لیکن اس کی قسمت بھی ممتاز سے کم نکلی۔ مظاہر کا اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ جان لیوا ایکسیڈنٹ تھا۔ نہ پوچھو کیسی قیامت برپا ہوئی تھی۔ ہر ایک کے دل میں سبیلا کے لیے نفرت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ممتاز، اظہر، مظہر اسے منحوس قرار دے رہے تھے۔ ممتاز کے ہاں اسی دوران ماروخ پیدا ہوئی۔ مجھے پہلی بار سبیلا سے ہمدردی کا احساس ہوا، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ سبیلا کو گھر سے نکال دیا گیا۔ وہ اپنے میکے چلے گئی۔ سبیلا کے ماں باپ زندہ نہیں تھے۔ اس کے 2 بھائی اور 1 بہن تھی۔ سبیلا ایک بھائی سے چھوٹی تھی۔ پتہ نہیں اس کی زندگی وہاں کیسے گزری، ہمیں کچھ خبر نہیں۔ 3 ماہ کے بعد ہمیں اطلاع ملی سبیلا نے ایک بیٹی کو جنم دیا اور وہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد ہی خال کے حقیقی سے جا ملی۔ تمہیں تمہاری چھوٹی خالہ اور ماموں نے پالا۔ میں اپنے بیٹے کی نشانی کو غیروں کے پاس چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، لیکن کچھ عرصہ مجھے خاموش رہنا پڑا۔ زاہدہ کی نسبت طے ہوئی۔ 2 ماہ کے اندر اندر ہم اس کے فرض سے سب دوش ہو گئے۔ اس کی شادی کے بعد میں بھی کچھ ہلکی ہو گئی۔ تمہارے داجی کی وصیت کے مطابق تینوں بیٹے باپ کی جائیداد اور وراثت کے برابر کے مالک بن گئے۔ جہاں داجی کی وصیت واضح ہوئی، وہاں ایک ہوش اڑا دینے والی خبر بھی سامنے آ گئی، جو مظاہر نے پہلے سے ہی تیار کروا رکھی تھی۔ کسی نے بتایا کہ مظاہر نے اپنی زندگی میں یہ وصیت لکھوائی تھی کہ اس کی آدھی جائیداد سبیلا اور اس کی ہونے والی اولاد اور آدھی کے مالک اس کی پہلے بیوی بچے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہ شرط بھی تھی کہ میری بیٹی اگر اپنی پسند کی شادی کرے گی تو میری جائیداد سے اسے بے دخل کر دیا جائے گا، جبکہ بڑوں کی رضامندی سے کرے گی تو وہ اپنے پورے حصے کی مالک ہوگی۔ شاید مظاہر جان گیا تھا کہ بڑوں کو دکھ دیکھ کر انسان خود بھی سکھ سے نہیں رہتا۔ یہ وصیت نہیں تھی، گویا ممتاز کی دیوانگی کا پروانہ تھا۔ وہ یہ سب کچھ سن کر حواس کھو بیٹھی۔ پھر اس کے دل میں لالچ آیا اور وہ تمہیں تمہارے ننیال سے لینے چلی گئی۔ تم اس وقت 8 ماہ کی تھی۔ شاید وہ تمہیں مہار دینا چاہتی تھی۔ مجھے یہ سب معلوم ہوا تو میں تمہارے پاس یہاں آ گئی۔ میں تب سے اپنے رب سے یہی دعا کرتی ہوں
کہ تمہاری پرورش میرے ہاتھوں اچھی ہو جائے اور تم اپنے گھر کو سدھارو۔ لگتا ہے اب وہ وقت آ گیا کہ میرے پروردگار نے میری التجائیں سن لی۔ سب سے پہلے زاہدہ تمہیں اپنے بیٹے کے لیے مانگنے کی خواہش مند ہے، مگر فیصل تم سے 2 برس چھوٹا ہے۔ کمال ہے، زاہدہ پھپھو نے کبھی مما کو اچھا نہیں سمجھا، مجھے کبھی محبت سے نہیں دیکھا اور رشتہ کرنا چاہتی ہیں۔ دوسرا رشتہ ایک ڈاکٹر کا ہے، بہت اچھی فیملی ہے۔ ایک رشتہ اور بھی ہے، شاکرا بھی تمہیں اپنے بھائی کے لیے لینا چاہتی ہے، کہہ رہی تھی اس کے یہاں اگر تمہارے جوڑ کا بیٹا ہو تو وہ تمہیں کبھی باہر نہ جانے دیتی۔ لاج کو یہ سب ردات سن کر ایک جھٹکا اور لگا، اس کے چہرے پہ تلخ مسکراہٹ بکھر گئی۔ حیرت کی بات ہے، جو لوگ میری ماں کو گالیاں دیتے ہیں، باپ کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ مجھے کیسے اپنانا چاہتے ہیں۔ تم چپ کیوں ہو بیٹی؟ کچھ بولو، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تمہاری ماں تمہارے رشتوں سے خوش نہیں ہے، میں اس سے سب کچھ چوری چھپے کرتی ہوں۔ چچا تمہاری اپنی اولادوں کی فکروں میں گرفتار ہیں۔ بہتر ہے کہ تم جلد کوئی فیصلہ کر لو۔ اس نے سر اٹھا کر بے جان کی طرف دیکھا۔ ہاں بولو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ کیا میری رائے ضروری ہے؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ کیوں نہیں، بالکل، آخر تمہاری زندگی کا فیصلہ ہے، بے جان نے محبت امیز لہجے میں کہا۔ لیکن ابو کی وصیت میں تو واضح شامل ہے کہ اگر میں اپنی پسند بیان کروں گی تو اس خاندان اور جائیداد سے بے دخل ہو جاؤں گی۔ پگلی، وہ بات اور ہے، یہ ہماری رضامندی ہے، تم ہماری رضا میں راضی ہو جاؤ۔ بے جان، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی پھر رک گئی۔ میں جانتی ہوں تمہاری عمر ابھی شادی کی نہیں ہے، لیکن بیٹی مجھے اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں، کل میری آنکھ بند ہو جائے تو یہ لوگ نہ جانے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ تو نے ماں باپ نہیں دیکھے، خداوند کریم تجھے تو نے ماں باپ نہیں دیکھے، خداوند کریم تمہیں ماں باپ جیسے ساس سسر دے، بہن بھائیوں جیسے نند دیور، تجھے سب کچھ میسر آ جائے۔ لاج کے دل میں ایک پھانس سی چبھی تھی۔ ماموں ممانیاں خالہ جانی سب کتنے بے لوث اور پرخلوص محبت کرنے والے تھے۔ وقاص کے تعلق سے سب رشتے اس پر نچھاور تھے، لیکن وہ اس صاحبان کو کہاں حاصل کر سکتی تھی؟ اس کا دل چاہتا تھا بی جان کو سب کچھ بتا دے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا، تمہاری بی جان کو صرف تم سے ہمدردی ہے، ہم سے نہیں۔ ہم ان کے لیے اول روز سے جو تھے آج بھی وہی ہیں۔ وقاص کی آواز اس کے ارد گرد گونجی تھی۔ میں آپ کو کل جواب دوں گی، اس نے بہت دیر بعد آہستگی سے کہا تو بی جان مطمئن ہو گئی۔ جیتی رہو بیٹی، میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گی۔ پھر اس نے رات ہی کو وقاص سے سارا معاملہ ڈسکس کر لیا۔ مجھے لگتا ہے ڈاکٹر کا رشتہ سب سے موزوں ہے، کیونکہ وہ پڑھا لکھا شخص ہے، ہماری مجبوری کو سمجھ بھی سکتا ہے اور ہماری مدد بھی کر سکتا ہے۔ وقاص نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں نہ ہم اسے پہلے ہی سب کچھ بتا دیں، ہو سکتا ہے وہ ہماری اس سے بہتر مدد کر سکے۔ لاج نے ایک اور تجویز سامنے رکھی۔ وہ شادی سے ہی انکار کر دے گا، تب ہم کیا کر سکیں گے؟ وقاص نے برہم لہجے میں جواب دیا۔ اگر اس نے طلاق نہ دی تو اور ہمارے لیے مشکلات کھڑی کر دی تب؟ لاج کے ذہن میں خدشات ہی خدشات تھے۔ یہ تم مجھ پہ چھوڑ دو، کوئی بھی مرد یہ گوارا نہیں کرے گا کہ اس کی بیوی کسی اور کو چاہتی ہو اور اس سے بدستور تعلق رکھے۔ پھر تم نے صاف طور سے سب کچھ بتا دیا ہے، بعد میں اگر کچھ مسائل ہوئے تو میں خود دیکھ لوں گا۔ وقاص نے کتنی آسانی سے سب کچھ کہہ دیا تھا، اس پر ایک بوجھ آ گرا تھا۔ صبح دروازہ بج رہا تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے ہڑبڑا کر وقت دیکھا، صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اسے خود پہ حیرت ہوئی، وہ تیزی سے اٹھی، دوپٹہ سلیقے سے اڑا اور پھر دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی ایک خوش شکل لڑکی ناشتے کی ٹرالی لیے کھڑی تھی۔ صبح بخیر بھابھی جان، میں قندیل ہوں، یقیناً آپ نے پہچان لیا ہوگا، میں آپ کی اکلوتی نند ہوں۔ لاج خاموشی سے دروازے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ قندیل مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں؟ قندیل ادھر ادھر دیکھتے ہوئے شرارت سے بولی، پھر خود ہی کہنے لگی، ضرور کوئی ایمرجنسی کال آ گئی ہوگی، میں نے تو مما سے کہہ دیا، میں تو کسی ڈاکٹر سے شادی نہیں کروں گی، حضرت کی کوئی پرسنل لائف ہی نہیں ہوتی۔ لاج نے محسوس کیا وہ لڑکی خوش شکل ہی نہیں، خوش مزاج بھی ہے۔ وہ اس کی باتوں کا بھلا کیا جواب دیتی؟ چپ چاپ واش روم میں چلی گئی۔ فریش ہو کر جب وہ باہر نکلی تو کمرے میں 2 افراد کا اور اضافہ ہو گیا تھا۔ اس نے بیک وقت دونوں کو سلام کیا، پھر تیمور کی امی کے سامنے سر جھکا دیا۔ جیتی رہو، سدا سہاگن رہو، دودھو نہاؤ پوتو پھلو۔ ان کی دعا پہ لاج سر جھکا کر رہ گئی۔ پھر اس نے اس لڑکے کی طرف دیکھا جو اپنی ماں کے قریب بیٹھا تھا۔ دونوں بھائیوں میں کتنی مماثلت تھی، بلکہ تینوں بہن بھائیوں ایک ہی تصویر کے 3 پوز لگ رہے تھے۔ میں آپ کا دیور ہوں، مجھے اورنگزیب گیلانی کہتے ہیں۔ بھائی کی دلہن کے لیے میرے دل میں بہت ارمان تھے، میں شادی سے 1 دن پہلے ہی آیا ہوں، کوئی رسم بھی ڈھنگ سے نہ ہو سکی، بھلا اس سے بھی شادی کہتے ہیں؟ کم از کم میں اپنی شادی پر تو ایسا کچھ نہیں کروں گا، بڑی دھوم دھام سے شادی ہوگی میری۔ اورنگزیب نے اپنی عادت کے مطابق مفصل جواب دیا۔ میرا خیال ہے بک بک بہت ہوگی ہے، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، پہلے ناشتہ کر لیتے ہیں۔ لاج کو بدستور خاموش دیکھ کر سدرا نے شائستگی سے بات کا رخ پلٹا۔
नाश्ता भी होता रहेगा। पहले ये छोटा सा नजराना तो भाभी के हजूर पेश कर दूँ। उसने छोटी सी डिब्बिया लाज की तरफ बढ़ाए। आप दोनों को शादी बहुत बहुत मुबारक हो। ये लीजिए मेरी तरफ से ये हकीर सा तोहफा, उम्मीद है इसे आप सारी उम्र याद रखेंगी। अरे ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी भाई तो हैं, है नहीं इकट्ठा ही देते। सिद्रा ने औरंगज़ेब को टोका। भाई साहब के लिए मैंने अलहदा तोहफे का एहतमाम किया, वो उससे ज़बरदस्त होगा, ये सिर्फ भाभी जान के लिए। लीजिए भाभी जी। लाज ने झिझकते हुए हाथ बढ़ाया और गिफ्ट ले लिया। मेरी इज़्ज़त अफजाई होगी अगर आप इसे अभी मुलाहिजा फरमाएंगी तो। लाज गिफ्ट की पैकिंग खोलने लगे। औरंगज़ेब और कंदील बेसाख्ता छूटने वाली हंसी को तोअन और करहन दबाए खड़े थे। जैसे ही गिफ्ट खुला, जिंदा कॉकरोच उछलकर लाज के चेहरे की तरफ आया। उसने चीख मारी। डब्बा रैपर हाथ से छूटे कॉकरोच झोली में गिरकर ज़मीन पर गिर गया। लाज उछलकर बेड पर चढ़ गई। औरंगज़ेब और कंदील बेतहाशा हंस रहे थे। लाज ने तासुफ से उनकी तरफ देखा। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था और चेहरा सुर्ख हो रहा था। अपनी बेइज्जती के एहसास से उसकी आंखों से आंसू निकल गए। ये सूरत इस कदर बेसाख्ता थी। कंदील और औरंगज़ेब के छक्के छूट के सिद्रा एकदम घबरा गई। वो दो जानों बिस्तर पर बैठी थी और झरझर आंखों से आंसू रवा थे। सिद्रा अपनी व्हील चेयर घसीटते हुए उसके करीब पहुंची। कंदील भी लपक कर उसके पास आ बैठी और उसे चुप कराने लगी। प्लीज़ भाभी, प्लीज़ सॉरी। बेहद शर्मिंदा दिखाई दे रही थी। हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आप रोने लग जाएंगी। हर वक्त मजाक में लगे रहते हो, बिना सोचे समझे तंग करने खड़े हो जाते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी हरकतें करते हुए। सिद्रा औरंगज़ेब को लान तान करने लगी। मम्मी मुझे मालूम नहीं था कि भाभी कितने कमज़ोर दिल की हैं, ये तो बहुत छोटा सा मजाक था। औरंगज़ेब ने फ़ौरन अपनी सफाई में कहा। यूरोप में रहकर तुम्हारा मिजाज भी यूरोपियन हो गया। नई नवेली दुल्हन के साथ कौन ऐसा बर्ताव करता है। सिद्रा ने फिर लत्ते लिए। क्या मशरिक वाले मजाक नहीं करते। वो सर खुजाते हुए मासूमियत से बोला। कम अज़ कम ऐसे ओछे मजाक नहीं करते। अंदाज हनूज वही था। इट्स ओके। लाजवा मुश्किल खुद को संभाल सके। मैं दरअसल इस तरह की सिचुएशन के लिए तैयार नहीं थी, शायद फिर ये सब कुछ ना होता। उसने आहिस्तगी से कहा। अच्छा अब तुम दोनों बाहर जाओ, मुझे दुल्हन से कुछ बातें करना है। सिद्रा ने कुछ सख्त लहजे में कहा। दोनों एकदम खिसक लिए। चलो बेटा नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है। मुझे मालूम है तुम्हें अजीब लग रहा होगा कि आज की सुबह तुम अकेले नाश्ता कर रही हो। उसका प्रोफेशन ही ऐसा है। लेकिन एक बात वाज़े कर दूँ, वो अपने काम को सिर्फ पेशा ही नहीं समझता, उसे अपने मरीज़ों से मोहब्बत भी बहुत है। जब भी हॉस्पिटल से फ़ोन आ जाता है उसे उसी वक्त जाना पड़ता है। सिद्रा के लहजे में ममता की महक थी। इतनी देर में लाज 2 प्यालियों में चाय पी चुकी थी। एक उसने सिद्रा को दी, दूसरी खुद उठा ली। वैसे वो रात को किस वक्त गया था। उनके इस सवाल पर लाज गड़बड़ा गई। सिद्रा के चेहरे पे तबस्सुम बिखर गया। तुम बहुत शर्मीले मिजाज की लड़की हो। हालांकि आजकल की लड़कियां शादी से पहले ही बहुत बेबाक होती हैं। मुझे मालूम है तुम माँ बाप के प्यार से महरूम रही हो। सिद्रा आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी और लाज चाय पीते हुए उन्हें सुन रही थी। तैमूर बज़ाहिर संजीदा और सोबर दिखाई देता है, लेकिन इन दोनों की मौजूदगी में वो भी संजीदा नहीं रह सकता। मेरे तीनों बच्चों में सबसे ज़्यादा औरंगज़ेब शरारती और चुलबुला है। सच पूछो तो मेरे घर की रौनक भी उसी से है। और सबसे ज़्यादा प्यारी मुझे अपनी बेटी कंदील है। मेरी बेटी धीमे मिजाज की है और एहसास भी बहुत है। उसके साथ एक मसला है। लाज ने चौंक कर सिद्रा की तरफ देखा। सिद्रा के चेहरे पर उदासी की परछाइयाँ थी। कुदरती तौर पर उसे शाम के बाद कम नज़र आता है और रात के वक्त उसे बिल्कुल नज़र नहीं आता। ये आंखों का मर्ज़ है जो उसकी पैदाइशी नुक्स है। लाज को उनकी बात सुनकर दुख महसूस हुआ। तो क्या आपने उसका इलाज नहीं करवाया। बहुत इलाज करवाया, लेकिन शायद इस चीज़ का कोई इलाज है ही नहीं जिसे हमने कुदरत की रज़ा समझकर कबूल कर लिया। लाज हकीकतन दुखी हुई थी। थोड़ी देर बाद दोनों तरफ खामोशी रही। फिर सिद्रा बोली। मेरी देखभाल के लिए तैमूर ने एक गवर्नेंस का इंतज़ाम कर रखा है जिसका नाम सोबिया है। किचन की जिम्मेदारी भैया जी पर है। वो हमारे बहुत पुराने खानसमा हैं। चौकीदार और माली का काम बशारत मियाँ करते हैं। सफाई के लिए अम्मा बतूल आती हैं। हफ्ते में कपड़े धोने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पे है। उनके साथ उनकी एक बेटी और बेटा भी आते हैं। गुल्लू बाहर का सौदा सल्फ लाने के लिए और गुलनार अपनी माँ की मदद करती है। तुम सोच रही होगी घर में इतने मुलाजमीन हैं, जबकि घर के अफराद तो चंद ही हैं। तो मैं ये वजाहत कर दूं कि तैमूर का हल्का या अहबाब बहुत वसी है। आए दिन यहाँ लोगों का आना जाना रहता है। शायद इतने मुलाजमों की ज़रूरत न पड़ती अगर कंदील या मुझ में कोई एक भी परफेक्ट होता। लेकिन अब तुम आ गई हो, ये ख़िलाफ़ भी अब पूरा हो जाएगा। उनके लहजे में बहुत उम्मीदें पनाह थी। लाज का सर मज़ीद झुक गया। उस पराए देश में आए उसे 3 हफ्ते हो चुके थे, लेकिन यहाँ उसे कोई मामूली मुलाजमत भी नहीं मिली थी। जिस ग्रुप के साथ वो यहाँ आया था उसका सरबरा यामीन भाई था। इसके अलावा 8 अफराद और भी थे जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आए थे।
سب ہی یامین کے ساتھ کافی عرصہ سے رہ رہے تھے، لیکن وہ یہاں پہلی بار آیا تھا، وہ بھی اپنے حالات اور مصائب سے تنگ آ کر رزق کی تلاش میں۔ لیکن یہاں رزق تو درکنار، عزت بھی نہیں مل رہی تھی۔ 10 افراد کا ایک کمرے میں ٹھکانا تھا، صبح ہوتے ہی اسے ان سب کے لیے ناشتہ بنانا پڑتا، پھر کسی کے جوتے پالش، کسی کے کپڑے استری کرنا، پھر ان سب کے چلے جانے کے بعد کمرے کی صفائی، پھر دوپہر کے کھانے کا بندوبست۔ گھر میں اس نے اٹھ کر کبھی پانی تک نہیں پیا تھا، یہاں اسے ہر قسم کی نوکری کرنی پڑ رہی تھی۔ پھر رات کے جب وہ لوٹتے تو گھٹیا قسم کی شراب میں بیہودہ لغوات بکتے جھکتے کمرے میں گھستے۔ ساری رات اس کی نیند حرام ہو جاتی۔ ہر روز وہ یامین بھائی سے پوچھتا، کیا ہوا، کچھ بنا میری نوکری کا؟ اور وہ یوں ہی ٹال دیتا، یہ کہہ کر میں کوشش کر رہا ہوں، تم مطمئن رہو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ آج اس کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ جب یامین نے اس سے کہا کہ میرے جوتے تو پالش کر دو، وہ کہہ دینا چاہتا تھا کہ وہ یہاں جوتے پالش کرنے نہیں آیا، لیکن وہ کہہ نہ سکا اور اس نے یامین کے جوتے پالش کر دیے۔ یہ یامین ہی تھا جو اسے اتنے کم خرچ میں یہاں تک لے آیا تھا۔ اس نے جوتے پالش کر کے رکھے تو دلاور بولا، جنید یار ذرا شیو تو بنا دے، دل نہیں چاہ رہا اٹھنے کو۔ اس نے یامین کی طرف دیکھا جو دانت صاف کر رہا تھا۔ کر دے فارغ ہی تو پڑا ہے، یامین نے لاپرواہی سے کہا۔ یامین بھائی تم نے ہی فارغ بٹھایا ہوا ہے، جنید نے تڑپ کر کہا۔ تیرا باپ نوکریاں بانٹ رہا ہے جو تجھے ہتھیلی پہ رکھ کر لا دے، اتنا کافی نہیں تجھے رہنے سونے کھانے پینے کا انتظام ملا ہوا ہے؟ دلاور کی بات پہ جنید کو غصہ آ گیا۔ میں یہاں رہنے سونے کھانے پینے نہیں آیا تھا، اور نہ ہی یہاں تمہارے جوتے پالش کرنے یا تمہاری داڑھی مونچھ مونڈنے آیا تھا۔ میں یہاں مناسب نوکری کی تلاش میں ہوں، تو پھر کر لے تلاش، اگر ملتی ہے تو۔ دلاور استضاعیہ بولا۔ یامین بھائی تو وعدہ کر کے لایا تھا کہ مجھے نوکری ضرور دلوائے گا۔ اس نے دلاور کو نظر انداز کر کے یامین کی طرف دیکھا۔ یار جنید اسے بھی نوکری ہی سمجھ، اگلے مہینے سے تیرے گھر والوں کو بھی کچھ رقم بھیج دیا کریں گے۔ ٹھیک تو رہ رہا ہے تو یہاں؟ اپنے جنید کو ہم نے اس معاشرے کی بےہودگی سے بچا کر ایک کمرے میں رکھا ہوا ہے۔ کمال کی بات پر یامین کہکا لگا کر ہنسا تو جنید کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یامین بھائی اس کا مطلب ہے تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے؟ دھوکے والی اس میں کون سی بات ہے، پاکستان سے دبئی لے آیا تجھے، کیا اتنا کافی نہیں تھا؟ اس نے کمینگی سے جواب دیا۔ تو تم اپنی نوکری کرانے کے لیے مجھے لائے تھے یہاں؟ یامین خاموش ہو گیا، لیکن دلاور نے ہنس کر کہا، ایسا ہی سمجھ لے پیاری، میرا ویزا اور پاسپورٹ دو، میں ابھی یہاں سے جا رہا ہوں۔ احمق ہمیں پھنسوائے گا، نقلی ویزا ہے تیرا، نقلی۔ اسے ایک جھٹکا لگا، اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ جب اس کا ویزا ہی نقلی ہے تو پھر وہ کیا نوکری کر سکے گا؟ پڑھا لکھا ہونے کے باوجود وہ کتنا بڑا دھوکہ کھا گیا تھا۔ اچھی بات ہے، میں تو ڈوبوں گا ہی، تمہیں بھی ساتھ لے کر ڈوبوں گا، وہ سوچتے ہوئے اپنا سامان بیگ میں بھرنے لگا۔ دلاور اور یامین ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ سوچ لے کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئے تو ہم تمہارا ساتھ نہیں دینے والے۔ انہوں نے اسے ڈرانا چاہا، اگر تمہیں میری مصیبتوں کا احساس ہوتا تو تم مجھے یہاں پاہج بنا کر نہ ڈالتے۔ تم میرا کیا ساتھ دو گے؟ ان کی دھمکی سے نہیں ڈرا اور اپنا بیگ کاندھے پہ ڈال کر کمرے سے نکل گیا۔ آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہاں ہرگز نہیں رہے گا۔ اگر وہ پولیس کے ہتھے چڑھ گیا تو وہ خود کو بآسانی پولیس کے حوالے کر دے گا۔ اس کے بعد اسے چاہے سزا کاٹنی پڑے یا سفارت خانے کے ذریعے اسے پاکستان پہنچا دیا جائے۔ دلاور کا خیال تھا کہ وہ یوں ہی دھمکی دے کر گیا، ابھی تھوڑی دیر تک لوٹ آئے گا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ کالو بھائی کمرے میں داخل ہوا تو حق تک رہ گیا، سب پکڑے جائیں گے۔ اگر اس نے پولیس کو ہمارا نام بتا دیا تو مصیبت ہی آ جائے گی۔ اس نے حالات کی سنگینی کا احساس دلایا۔ اس دلاور کی وجہ سے ہوا سب کچھ۔ یامین دلاور پہ غصہ ہوا۔ میری وجہ سے نہیں، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا۔ جب تم نے اس سے یہی نوکری کروانی تھی تو پھر اسے جھوٹے خواب کیوں دکھائے تھے؟ نواب صاحب کی اکڑ تو دیکھو، ہمارے کام نہیں کرے گا۔ دلاور نے دانت صاف کر کے دن کا ایک طرف پھینکا۔ یار یہ بحث کرنے کا وقت نہیں ہے، ابھی وہ زیادہ دور نہیں نکلا ہوگا، کسی طرح جا کر اسے بلا کر لاؤ ورنہ بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔ ہمارے گروپ کا ایک بھی مرد پکڑا گیا سمجھو سب پکڑے گئے۔ یامین دلاور اور کالو جنید کو ڈھونڈنے نکل گئے۔ بہت دور تک اس کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آیا۔ وہ دیکھو وہ کھڑا ہے۔ دلاور کی نگاہ اچانک دور سڑک پہ پڑی تو اس نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی، پھر تینوں ہانپتے کانپتے اس تک پہنچ گئے۔ چلو جنید ہمارے ساتھ چلو، یامین نے پھولی پھولی سانسوں کے درمیان کہا۔ مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، مجھے معلوم ہو گیا کہ تمہارے عزائم کیا ہیں، جنید نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ دیکھو تم بالکل بے وقوف ہو، تمہیں نہیں پتا اگر تم پولیس کے ہتھے چڑھ گئے تو سیدھا جیل میں چکی پیسو گے۔ دراصل تمہیں میری نہیں اپنی پرواہ، یہاں لے کر آئیے، مجھے چکی پیسنا پڑے یا پتھر کاٹنا پڑے، اب میں یہیں جیل میں ہی جاؤں گا۔ جنید پر اس کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہ تھا۔ خود تو مرے گا ساتھ ہمیں بھی مروائے گا۔ دلاور نے مشتعل ہو کر اس کا گریبان پکڑا تو جنید نے جواباً اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کیا کر رہے ہو؟ سر بازار جھگڑا کر رہے ہو؟ کالو غصے سے چیخا۔ دلاور نے جنید کا گریبان چھوڑ دیا لیکن جنید نے اس کا گریبان نہیں چھوڑا۔
3 हफ्ते का गुस्सा वो आज सारा ही निकाल देना चाहता था। उसने गिरबान से दिलावर को पीछे धकेला। कालू ने छुड़ाना चाहा तो उसने मुंह पर जोर का मुक्का मारा। यामीन ने जुनैद को पीछे से पकड़ लिया। जुनैद लम्हा भर के लिए बेबस ज़रूर हुआ, लेकिन फिर उसने आओ देखा न ताओ, जिस बल पड़ी उसी बल हमला किया। दिलावर ने जुनैद को इतना मुश्तहिल देखकर चाकू निकाल लिया। चाकू देखकर यामीन और कालू हक तक रह गए, लेकिन जुनैद खौफज़दा नहीं हुआ। उस वक्त उस पर मरने या मार देने का जुनून सवार था और उसने ऐसा ही किया। थोड़ी ही उठक पटक के बाद बेहद मशाकी से चाकू दिलावर से छीन लिया। दिलावर उस पर बिजली की सी तेज़ी से लपका, लेकिन जुनैद ने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर उसके पेट में पै दर पै वार कर दिए। यामीन और कालू के रंग उड़ गए। वो दिलावर को वहीं छोड़कर भाग गए। जुनैद चाकू वहीं फेंक कर फिर पसीना साफ किया। अचानक सफ़ेद रंग की टोयोटा कोरोला उसके करीब आकर रुकी। वो उछल कर पीछे हटा। इतने में दरवाज़ा खुल चुका था। आओ जल्दी से अंदर आकर बैठ जाओ, एक मर्दाना आवाज़ आई। उस वक्त सोचने समझने का वक्त ना था। उससे कब यहाँ लोगों का हजूम, देर मत करो। अंदर से फिर हुक्म आया। जुनैद दूसरे ही पल गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी हवा के दोष पर उड़ने लगी। डेक पर मदम आवाज़ में नूर जहाँ के गीत चल रहे थे। कंदील खुद भी गुनगुनाते हुए उसके कपड़े प्रेस करने में लगी हुई थी। साथ साथ वो लाज से किसी मामले में मुखातिब भी हो जाती। अभी अभी जो सिदरा की ख़ास मुलाजमा आई थी उसके पास से उठ कर गई थी। गुलनार उसके कमरे की बड़ी लगन से सफाई कर रही थी। अम्मा बतूल का भी लगता था आज इस कमरे से जाने को दिल नहीं कर रहा। तभी वो बार बार कहीं न किसी बहाने आ जाती थी। भैया जी भी उसी चक्कर में थे कि आज दुल्हन की पसंद का खाना पकेगा, और इस बात पे कंदील उसके सर हो गई थी कि वो ज़रूर अपनी पसंद बताए ताकि वो भाई और भाभी की पसंद का मवाजना कर सके। मैं सब कुछ खा लेती हूँ मसलन, फिर भी। कंदील इस्त्री का प्लग निकालकर उसके सामने धरना मारकर बैठ गई। लाज का दम उछलने लगा। आखिर क्यों सब उसका इतना ख्याल कर रहे थे? अच्छा ये बताइए, आपको चाइनीज़ पसंद है, इटालियन, रशियन या देसी खाने? मेरा मतलब बरसगीर के खाने। कंदील के लहजे में इश्तियाक बना था। मुझे सिर्फ भूख मिटाने से गर्ज होती है, चाहे कुछ भी मिल जाए, उसने खुश्क से अंदाज में कहा। तो कंदील खामोश हो गई। शायद दुल्हन बिटिया शर्मा रही हैं, भैया जी ने किससे आकर नतीजा अर्ज़ किया, जबकि कंदील कुछ भी नतीजा निकालने से नाकाम रही। आप ऐसा करिए, कुछ भी पका ले, लेकिन 7 रंग का जर्दा ज़रूर पकाइएगा, भाई को बहुत पसंद है। और फिर भाभी पहली बार हमारे यहाँ खाना खाएंगी, कोई मीठी डिश तो ज़रूर होनी चाहिए ना। कंदील फिर से कपड़े प्रेस करने में मसरूफ़ हो गई। वहाँ कमरे में सिदरा दाखिल हुई। लाज कहाँ है? उन्होंने लाज के बारे में पूछा, जो थोड़ी देर कबल वाशरूम में गई थी। कंदील उनके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए खड़ी हो गई। फिर उनकी चेयर के हैंडल पकड़ कर बोली, आज आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रही हैं। अभी गई थी, फिर चेयर घसीटती आ गई। वो गुल्लू का बच्चा कहाँ है? पता नहीं। आज मैं इतनी खुश हूँ, मुझे एहसास ही नहीं हो रहा। अपने कमरे से तैमूर के कमरे तक मैंने कितने चक्कर लगा लिए हैं। लाज वाशरूम से निकल रही थी। सिदरा के चेहरे पे खुशी की ऐसी अलवही चमक थी कि उसका दिल मुट्ठी में बंद होने लगा। अरे हाँ बेटा, मैं तुमसे ये कहने आई थी, तुम्हारे घर से तुम्हें तुम्हारा ड्राइवर लेने आया है। लाज का दिल यकदम मुट्ठी से आज़ाद हो गया। सिदरा थोड़ी देर को खामोश हो गई और फिर रसान से धीमे लहजे में बोली, हमारे यहाँ आज के रोज़ कुछ और रस्म होती है। दुल्हन के मैके से दुल्हन को लेने ख़वातीन आती है, बहनें, कज़न, सहेलियाँ वगैरह। दुल्हन की नंदे, देवरानी, जेठानी जो भी घर में हो, उनका इस्तकबाल गजरे पहनाकर करती है। फिर उन सबको चूड़ियाँ और रंगीन दुपट्टे देकर दुल्हन के साथ रुखसत कर दिया जाता है। दुल्हन 2 रोज़ मैके में रहती है, उसे मुकलावे की रस्म कहते हैं। फिर दूल्हा उसे लेने जाता है, 1 रोज़ उसके यहाँ ठहरता है, फिर दुल्हन को साथ लेकर आ जाता है। लेकिन अब जबकि तुम्हारे घर से ड्राइवर आया है, तो इस रस्म का भी कोई मतलब बाकी नहीं रहा। इसलिए तुम घर चली जाओ। तुम्हारे साथ अम्मा बतूल जाएंगी। थोड़ी देर में अपनी बीजान से मिलकर वापस आ जाना, या फिर मैं कंदील और औरंगज़ेब को लेने तुम्हें भेज दूँगी। राज का दिमाग फटने लगा। इतना थोड़ा सा वक्त, उसे तो वक़ात से मिलना था, सारी सूरत हाल से आगाह करना था। कैसे होगा ये सब कुछ? वो बात दरअसल ये है कि सहेली मेरी कोई भी नहीं है। कज़न सब मुझसे छोटी हैं। बहनें 2 हैं, लेकिन सौतेली। उन्होंने तो अपनी माँ की वजह से शादी में भी शिरकत नहीं की। हालांकि हम तीनों में मोहब्बत ना सही, लगाव ज़रूर है। भाई भी सौतेला है, उसकी अभी शादी नहीं हुई। बिलफर्ज अगर वो शादीशुदा होता भी तो भाभी वही करती जो उनकी सास कहती। उस घर में सब कुछ उन्हीं के हुक्म से होता है। बीजान को ही मेरा ख्याल आया होगा, सो उन्होंने ड्राइवर को भेज दिया। लाज ने वजाहत की, मेरा मतलब ये नहीं था बेटी, शायद तुम्हें मेरी बात बुरी लगी है। मैं इन सब हालात से वाकिफ़ हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हें अपने ससुराल के हालात से भी तो वाकिफ़ होना चाहिए। तुम इस घर की बड़ी बहू बनकर आई हो, और बड़ों पे जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा होनी होती है। बड़ी बहू तो बड़ी अम्मी भी थी, और उसी बड़ेपन के ज़ाम ने आज उन्हें इन हालात का शिकार कर दिया। मैं किसी भी बड़े ओहदे की मुतमनी नहीं हूँ। आप मुझसे गलत तवक्कुआत वाबस्ता कर रही हैं, क्योंकि मैं आपके बेटे का घर बसाने नहीं, उजाड़ने आई हूँ। मेरा हमसफ़र तैमूर नहीं, वकास होगा। तुम अचानक कहाँ खो जाती हो? उसका जहन कुछ और ही सोच रहा था। कहीं नहीं,
वो सिद्रा के मुखातिब करने पे चौंकी थी। चलो फिर अपने कपड़े ले लो, रात को तुम्हें कोई भी लेने आ जाएगा। जब मुझे रात को ही आना है तो फिर कपड़े लेने की क्या ज़रूरत है? उसने इनकार करना चाहा। ज़रूरत क्यों नहीं है? आप जिस हुलिये में जा रही हैं क्या इसी हुलिये में वापस आएंगी? ये लीजिए सूट, रात जब भाई आपको लेने आए तो आप इसी सूट में तैयार मिलिएगा। और अब जल्दी कीजिए, ड्राइवर आपका इंतज़ार कर रहा है। उसने चुपचाप सामान बैग में रखा, चादर ओढ़ी और रुखसत हो गई। सदीक चाचा, घर के हालात कैसे हैं? उसने गाड़ी स्टार्ट होने पर पूछा। पूछो मत बिटिया, बीजान कह रही थी मारूख और माताब बेटा आपको लेने जाएंगी, जबकि बड़ी दुल्हन उन्हें भेजना नहीं चाहती थी। माताब तो खामोश हो गई थी, लेकिन मारूख बाजिद थी कि वो तुम्हें ज़रूर लेने जाएगी। इसी बात पे सुबह से घर में हंगामा हो रहा था। कुछ ज़्यादा गड़बड़ तो नहीं हुई सदीक चाचा? उसका ज़हन अभी भी उलझा हुआ था। बेटा आज तो क़यामत ही आ गई थी। ये तो अच्छा हुआ कि हाजिर मियाँ घर पे मौजूद थे, जो बात जल्द ठंडी पड़ गई। फिर भी मारूख दुल्हन बीबी के गुस्से से नहीं बच सके। क्यों, क्या हुआ? लाज डर सी गई। बड़ी दुल्हन ने मारूख को जूती से मारा, इतना मारा कि उसका सारा मुंह ही सूज गया। इस वाक़े पे बेजान तो बिल्कुल अधमुई हो गई होगी। लाज बेहद तासुब से बोली। बेजान तो अधमुई, जो हुई सो हुई। खुद बड़ी दुल्हन का ब्लड प्रेशर इतना हाई हो गया था कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अच्छा, किस हॉस्पिटल में लेकर गए थे उन्हें? वो तशवीश से बोले। यहीं अपने तैमूर मियाँ के हॉस्पिटल में। माय गॉड, लाज का सर चकरा गया। उस घर का तो कुछ भी भरम नहीं रहने वाला। और ये तैमूर मियाँ कब से इतने अपने हो गए? जब दिल करता है मुंह उठाते और चल पड़ते हैं, जैसे शहर में तो और कोई अस्पताल रहा ही नहीं। लाज को अब सोच कर गुस्सा आ रहा था। बहरहाल आप फिक्रमंद ना हो, अब दुल्हन बेगम घर गई हैं, मैं किसी के लिए फ़िक्र करके भी क्या कर सकती हूँ। गाड़ी गेट के आगे रुकी तो वो अपनी सोचों के दायरे से बाहर निकली। घर में दाखिल हुई तो पूरा हॉल सन्नाटा था, जिससे वाकई मालूम होता था कि बहुत बड़ा तूफान आकर गुजरा। वो सीधी बेजान के कमरे में चली गई। हमेशा की तरह बेजान अपने सफ़ेद लिबास में मलबूस अपने साफ़ सुथरे बिस्तर पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। लाज ने देखा, उनकी आंखें तस्बीह के दाने के साथ साथ अश्क गिरा रही थी। लाज तड़प कर उनके सीने से लग गई। बेजान के ज़ब्त का पैमाना टूट गया। बेजान, आप रोया ना करें। जब आप जैसे लोग रोते हैं तो हम जैसों का हौसला डोलने लगता है। उसने सिसकते हुए कहा। अब टूट गई हूँ बेटी, अब बर्दाश्त नहीं होता। मुजाहिर ने जो कुछ किया था उसने सज़ा पा ली, ना बीवी रही ना खुद रहा। तुम भी अपने घर बार की हो गई। सोचती हूँ तो कलेजा मुंह को आता है। बाकी सब उसके हिस्से की सज़ा क्यों काट रहे हैं? लाज, मुझे मारूख से खौफ आने लगा। वो बचपन से ज़िद्दी और हर तरह में। वो माताब की तरह जल्द मफाहमत नहीं करती। माताब के वहम और गुस्से ने मारूख को आतिश बना दिया है। मुझे डर है इस आग में मुमताज़ खुद न जल जाए। बेजान ने रकत अमेज़ अंदाज में कहा। क्या अब भी कुछ बाकी है जलने के लिए? उसने हैरत से बेजान से पूछा। हाँ, ऐसा नुकसान जिसका मुमताज़ सोच भी ना सकती। मारूख जवान है, बागी, और फिर सबसे बढ़कर वो एक लड़की है, इस घर की बेटी है, गैरत है। बेजान की आवाज़ कपकपा रही थी। मुझे तरस आता है बेजान, मारूख पे, मगर मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। लाज ने बेजान के पास से उठते हुए कहा। तू तो खुद काबिले रहम है बेटी, तू किसी के लिए क्या कर सकती है? बेजान ने पहले अपने फिर लाज के लिए आंसू पूछे। तू बता, तू खुश तो है ना? तैमूर कैसा है? उसके घर वाले कैसे हैं? लाज खामोश रही। वो बेजान को क्या जवाब देती? मुतमईन करती तो क्यों कर, वहाँ नहीं रहना था, लेकिन उसका दिल इतना पत्थर भी नहीं हुआ था कि वो बेजान को इस तरह दुखी करती। बताओ ना बेटी, उन्होंने उससे पूछना वो दोबारा पूछा तो वो बोल पड़ी। अभी तो कुछ नहीं बता सकती बेजान, और फिर आप ही तो कहा करती हैं बहुत जल्द अंदाज़ा लगाना भी ठीक नहीं होता। वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ तो अंदाज़ा हुआ होगा तुम्हें। लाज चुप रही, फिर अपने हाथों पे लगी मेहंदी को देखते हुए आहिस्तगी से बोली। फ़िलहाल तो सिर्फ इतना ही अंदाज़ा हुआ है कि मुझे अपने घर में घर जैसा माहौल नहीं मिला। उसकी बात पे बेजान का कलेजा कट गया। लाज का नूज़ सर झुका हुआ था। मैंने तो बहुत चाहा था तुझे सब सुख दूँ, लेकिन बाज़ लोग पैदाइशी ही बदकिस्मत होते हैं। उसने बेजान का जुमला मुकम्मल किया तो बेजान उसे देख कर रह गई। क्यों सोचती है तू ऐसी बातें? छोड़ दे ऐसी बातें करना, अब तेरी शादी हो गई है। शादी होने से क्या किस्मत बदल जाती है? बेजान उसकी बात पर बोली। क्यों नहीं, किस्मत भी बदल जाती है और हालात भी, और फिर देखना सभी कुछ बदल जाएगा। बस तुम अपना वहाँ जी लगाने की कोशिश करना। मुझ बूढ़े वजूद का क्या है बेटी, कब आंख बंद हो जाए, अब तो तुझे वहीं रहना होगा। कोशिश करना सब तुझसे खुश रहें। वो तुझसे खुश रहेंगे तो तू भी उनसे खुश रहेगी। पता नहीं बेजान, खुशी क्या होती है। बचपन से आज तक मैंने उससे ही तलाश कर रही हूँ। वो गुमसुम सी हो गई। क्या सोचने लगी हो बेटी? कुछ नहीं बेजान, मैं ज़रा मारूख और माताब से मिल लूँ, तासुब से कहते हुए वो बेजान के कमरे से बाहर निकल गई।
برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ کر جب وہ مہتاب کے کمرے کے سامنے آئی تو کمرے کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ اس کے باوجود اس نے کمرے کا دروازہ آہستہ سے بجایا، پھر کمرے میں داخل ہو گئی۔ مہتاب اور حاضر کمرے میں موجود تھے۔ ممتاز بستر پہ نیم دراز تھی۔ السلام علیکم، اس نے سب کو سلام کیا، پھر بڑی ماں کے بستر کی طرف بڑھ گئی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ممتاز کے چہرے پہ تلخ سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ بہت بڑا ہاتھ مارا ہے تم دادی پوتی نے، اچھا خاصا مالدار ڈاکٹر ہتھیا لیا۔ میں نے تو آج ہی دیکھا ہے اسے۔ یہ جان کر حیرت ہوئی کہ میں اس کی ساس ہوں، لیکن اس نے پوچھا نہیں کہ میں تمہاری شادی میں شریک کیوں نہیں ہوئی۔ خاصا سمجھدار لگتا ہے اور عمر بھی تو اچھی خاصی ہے۔ تمہاری ماں نے بھی تو ایسا ہی ہاتھ مارا تھا، مظاہر مالدار بھی تھا اور بااختیار بھی، لیکن کچھ نہیں رہا اس کے پاس۔ ایسے ہی تیرے پاس بھی کچھ نہیں رہے گا۔ ممتاز یکدم جلال میں آ گئی تھی۔ حاضر اور مہتاب پریشان ہو گئے۔ امی پلیز آپ غصہ نہ کریں، اب تو لاج کی شادی ہو گئی ہے، اب تو یہ یہاں مہمان بن کر آئی ہے۔ مہتاب ہمیشہ کی طرح صلح جو لہجے میں بولی، ہاں دیکھو اس کی شادی ہوگی اس گھنی میسنی کی۔ میرا تو خیال تھا کہ یہ بھی اپنی ماں کی طرح کوئی چاند چڑھائے گی، لیکن یہ تو سیدھی طرح ڈولی میں بیٹھ گئی ہے نا۔ حیرت کی بات، بد کے گھر نیک اور نیکیوں کے گھر بد ہی پیدا ہو گئے۔ میں تو اس کی پرچھائی سے تم دونوں کو دور رکھتی تھی، لیکن معروف پہ باپ کے خون کا اثر ہے۔ لاج کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ عاضر نے لاج کو اشارہ کیا، اشارہ پاتے ہی وہ باہر نکل گئی۔ مہتاب بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے نظریں چرا رکھی تھی۔ ممتاز کی گفتگو نے دونوں کو دکھی کر دیا تھا۔ معروف کہاں ہے؟ لاج نے لہجہ نارمل کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ اوپر اپنے کمرے میں ہے، آؤ اوپر ہی چلتے ہیں۔ مہتاب اس کا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ دونوں آگے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے۔ معروف شیشے کے سامنے بیٹھی اپنے چہرے کی سوجن کو دیکھ رہی تھی۔ لاج کو دیکھ کر کھڑی ہوگی۔ ہائے لاج، تم آ گئی؟ معروف اٹھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ کیسی ہو تم اور تمہارے ہینڈسم؟ اف کتنے اسمارٹ ہیں۔ سچ پوچھو تو مجھے تو تمہاری زندگی پہ بہت رشک آ رہا ہے۔ لاج تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ تم نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا ہے؟ معروف ہنس دی۔ تمہارے آنے سے قبل یہی کر رہی تھی۔ کیوں کرتی ہو تم ایسا جو تمہیں اتنی اذیت اٹھانا پڑتی ہے؟ لاج تڑپ کر بولی تو معروف ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ یہ سوال تم قدرت سے پوچھو، مجھ سے نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیا میں اور مہتاب نہیں رہ رہے اس ماحول میں؟ لاج نے تنبیہی انداز میں کہا۔ تم میں اور مجھ میں بہت فرق ہے، بالکل ایسا ہی فرق جیسا زمین چاند اور سورج میں ہے۔ زمین اور چاند پر زندگی نشو و نما پا سکتی ہے، لیکن سورج پہ نہیں۔ کبھی سوچا ہے تم نے اللہ نے ہر ایک کو اس کے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ تمہیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ مہتاب کا احتجاج سن کر معروف ہنس دی۔ یہ بات تمہاری سمجھ میں آ گئی تو پھر ٹھیک ہے، سارا جھگڑا ہی ختم۔ اسے سمجھاؤ لاج، یہ اپنا بہت نقصان کر رہی ہے۔ مہتاب کی بات پہ معروف یکدم بگڑ گئے۔ جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا، اب معروف خودکشی نہیں کرے گی۔ کیوں ہے ممتاز بیگم کو یہ خوف کہ میں بھاگ جاؤں گی؟ محض تمہارے گھر جانے پہ اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ تم ہماری بہن، اس خواص تیلی سے ہمارا باپ تو ایک تھا، کیوں انہوں نے ہمیں شادی میں شریک نہیں ہونے دیا؟ ہم کب تک ان کی کھوکھلی انا کی تسکین کے لیے ناجائز احکامات کی فرما برداری کرتے رہیں گے؟ اور کیوں کرتے رہیں گے؟ آخر کب ان کے انتقام کی آگ بجھے گی جو وہ ہمیں اپنی اولاد سمجھ سکیں گی؟ حقیقت تو یہ کہ وہ ہمیں اپنی نہیں، صرف مظاہر کی اولاد سمجھتی ہیں۔ اس کے لہجے میں زہریلا پن تھا۔ یہ سب کچھ ہم بھی جانتے ہیں معروف، لاج نے دبے دبے سے انداز میں احتجاج کیا۔ نہیں، تم نہیں جانتی، اگر جان پاتی تو اس گھر میں کیوں آتی؟ تمہیں بھی یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، ہم سے تعلق ہی نہیں رکھنا چاہیے۔ کیا تمہیں کراہت نہیں آتی ایسے ماحول سے؟ جس گھر کی چھت تھی تم پر کیچڑ پھینکنے لگے، اس چھت کے نیچے رہنا بزدلی ہے۔ اب مت آنا یہاں انسان نہیں غلام بستے ہیں جو اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتے۔ اب میں بھی یہاں نہیں رہوں گی، چلی جاؤں گی، اور یہاں سے اس نے اپنے مستقبل کے ارادوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ مہتاب اور لاج کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بے فکر رہو، میں کسی کے ساتھ بھاگوں گی نہیں۔ میری ماں کو بچپن سے آج تک یہی خوف رہا ہے کہ میں ضرور ایسا کچھ کر گزروں گی، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ تو تم کیا کرو گی؟ معروف نے سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا اور ایک لفافہ ان دونوں کی طرف بڑھا دیا۔ مہتاب اور لاج نے لفافے کی طرف دیکھا۔ مجھے ایئر ہوسٹس کی جاب مل گئی ہے، میں جلد ہی اسے جوائن کر لوں گی۔ اس نے آخر راز فاش کر ہی دیا۔ مگر امی نہیں مانے گی؟ مہتاب کے لہجے میں خدشات تھے۔ فی الحال ان سے پوچھ ہی کون رہا ہے، یہاں رہ کر میں ذہنی مریضہ نہیں بن سکتی۔ لاج اور مہتاب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا، پھر اپنے ذاتی موبائل فون سے وقاص کا نمبر ملایا۔ وقاص اس کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ پہلے ہی گھنٹی پہ فون ریسیو کر لیا۔ ہیلو، میں لاج بول رہی ہوں۔ جانتا ہوں، نہ بھی بتاؤ تو تمہاری خوشبو بتا دیتی، مگر کل رات یہ خوشبو کسی اور کے پہلو میں جا بسی۔ کیسی بات کر رہے ہو وقاص؟ وقاص کی بات پر لاج نے تڑپ کر احتجاج کیا۔ تمہاری لاج ابھی بھی تمہاری، کیسے مان جاؤں؟
कैसे मान जाऊँ? शायद कल तुमने आईना नहीं देखा था या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तुम हमेशा से ज़्यादा हसीन लग रही हो। इन आंखों ने तुम्हारे सरापे को कैद कर लिया था। जी ही नहीं चाहता था कि एक पल भी नज़र हटाऊँ तुमसे। और वो तुम्हें हमारी नज़रों के सामने से उठा कर ले गया। उसका बेतबाना अंदाज ने लाज का जिगर छलनी कर दिया। वो फ़ौरन बोली, आज ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरी जगह पे खुद को रख कर सोचो लाज। मुज़ाहिर तुम जान पाओ कांटों पे रात कैसे गुजरती है, क़यामत जैसे लम्हे क्या होते हैं। पुल सरात पे ला खड़ा किया है तुमने मुझे। लाज की आंखें उसकी कई बातों पे जलने लगी थी। सलीब पे चढ़ा दिया तुमने मुझे। ऐसे रास्ते का इंतखाब तुमने ही किया था मेरे लिए। उसका शिकवा ज़बान पे आ ही गया। ये बताओ क्या कहा उसने? वकास के लहजे में अजीब तरह की चुभन थी। जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं हुआ। वो चीख कर बोली, तो फिर क्या हुआ था? क्या उसकी आंखें नहीं थी या सीने में पत्थर था या फिर? मुझे नहीं मालूम कि तुम क्या कह रहे हो। लाज को उसके इसरार पे वहशत होने लगी थी। वकास हंसने लगा। उसकी हंसी में तपिश थी। प्लीज़ वकास ऐसा नहीं करो, मैं मर जाऊंगी। एक तुम्हारे सहारे पे आज तक जिंदा हूँ। उसके अश्क बहने लगे। वकास खामोश हो गया। जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या तुम्हें अपनी लाज की ज़बान पे भरोसा नहीं है? तुम्हारी लाज तुम्हारे अलावा किसी की नहीं है। क्या तुम्हारा दिल इस बात की गवाही नहीं दे रहा? फोन कान से लगाए लाज बुरी तरह रो दी थी। खिलाफ तवक्को उसे ड्राइवर लेने आया था। उसे मालूम था कि रात तक उसे वापस अपने ससुराल जाना है। सुबीजान के कहने के मुताबिक उसने नमाज इशा से कबल ही खाना खा लिया था, मगर तैयार होने का उसका दिल न चाह रहा था। कंदील ने जो उसे जोड़ा दिया था वो यूं ही पड़ा था। उसने कपड़ों पे निगाह डाली। वो क्यों सज धज कर जाए उसके लिए जिसे उसने अपना शौहर ही तस्लीम नहीं किया? उसके लिए अपने वजूद का सजाना क्या मायने रखता है? वकास ने कहा था आज उसे बहुत होशियार रहना होगा। आज कल वाले हालात नहीं होंगे। कल जो कुछ तुमने किया था इसके बाद अब तक वो बहुत संभल चुका होगा और शायद उसने सोच लिया हो कि उसने अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या फ़ैसला करना है। तुम्हें आज ज़्यादा उसके सामने रोने या गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। सुन रही हो ना लाज? बस अपनी बात पे कायम रहना और उसे इस परेशानी में डाले रखना कि तुम्हारा निकाह ही मुश्तबा है। तुमने तो दिल से करार ही नहीं किया। उसके साथ जो धोखा हुआ है उस पर उसका गैज़ो गज़ब बजा सही, लेकिन वो महजब शख्स है। मुझे यकीन है तुम्हारे साथ कुछ नाजायज़ नहीं होगा। लाज तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? ड्राइवर कब से आया बैठा तुम्हारे घर से? मेरे घर से? उसने चौंक कर महताब की तरफ देखा। नहीं, मेरे घर से। महताब झुंझला गई। फटाफट कपड़े तब्दील करो, मैं मारूख को बुलाती हूँ, वो 10 मिनट में तुम्हें तैयार कर देगी। अभी तो कपड़े भी प्रेस नहीं हुए, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। ये काम मेरा है, तुम मुंह हाथ धोकर आओ। वो मुंह हाथ धोकर बाथरूम से निकली तो मारूख उसे तैयार करने के लिए मुंतज़िर बैठी थी और फिर नहायत महारत और फुर्ती से चंद ही मिनटों में मारूख ने उसे सर तपा सजा दिया। आईना देखो, कल से भी ज़्यादा प्यारी लग रही हो। मारूख ने उसे आईने के सामने ला खड़ा किया। आतिशी पोत सिल्क के कामदानी सूट में हम रंग ज्वेलरी के साथ उसका सरापा दो आतिशा लग रहा था। वो जल्दी से आईने के सामने से हट गई। महताब उसकी चादर लिए खड़ी थी। एक बात बताओ लाज, तुम्हारे ससुराल से तुम्हें ड्राइवर लेने क्यों आया है? क्या तुम्हारे घर में कोई और नहीं था? लाज ने चादर ओढ़ते हुए मारूख की तरफ देखा। लाज की खामोशी पे मारूख संभल कर बोली, तुम्हें मालूम है लाज यहाँ की प्रॉब्लम्स का? क्या वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं? प्रॉब्लम्स कहाँ नहीं होती। वो सैंडल का स्ट्रैप बंद करते हुए बोली, सास मेरी माजूर है और नंद को आंखों का कोई ऐसा मर्ज है कि सूरज ढलने के बाद कम नज़र आता है या शायद नज़र ही नहीं आता। वेरी सैड। दोनों को दिली दुख हुआ। वैसे तो एक देवर भी है, लेकिन वो भी डॉक्टर है और डॉक्टर्स की मसरूफियात को कौन नहीं जानता। अब मैं चलूँ? लाज ने इजाज़त दी। काश हम तुम्हें छोड़ने जा सकते। महताब को कलक हुआ। लाज उसकी बात पे खामोश रही। बेजान की आवाज़ पे तीनों आगे पीछे बाहर निकली। बेजान उसे अकेले भेजना नहीं चाहती थी। उन्होंने पहले ही आजिर को साथ भेजने के लिए बिठा रखा था। रास्ते भर लाज यही सोचती रही कि मुझे कौन सा इस घर में रहना है जो अपने घर आने का रूप डालूं। खामखा बेजान ने आजिर भाई को जहमत दी। बेजान के कहने के मुताबिक रास्ते में आजिर ने मौसम के ढेरों फल और मिठाई खरीदी थी। आपने खामखा तकलीफ़ की आजिर भाई, उसने गाड़ी से उतरते हुए कहा। तो आजिर के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। शायद हम सब आपस में इसलिए घुल मिल नहीं सके कि हम एक दूसरे के दुख का मदावा नहीं कर सकते थे। शायद इसलिए कि हम सब के दुख का मुहर्रिक एक ही था। मैं भी तो यही कहना चाहती थी आजिर भाई। हमारे मामलात के बारे में मेरे ससुराल को कुछ मालूम नहीं है। जब ऐसा हमेशा नहीं हो सकता तो फिर ये तकल्लुफ़ात फजूल हैं। और फिर अम्मी को अगर मालूम हो गया तो हंगामा अलहदा। मेरी वजह से इस घर में अब कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। मैं बस इतना चाहती हूँ, उसने आहिस्तगी से सर झुका कर कहा। तो ये थी इसकी फ़र्स्ट एपिसोड। होप सो कि आप लोगों को पसंद आई होगी। और हाँ, जो मैंने स्टार्टिंग में बातें कही हैं उसका मुझे रिस्पॉन्स दीजिएगा और बताइएगा कि हालिम मैं पढ़ूँ
نہیں پڑھوں، اس کے لیے میں پوسٹ کروں گی جس پر آپ لوگ مجھے اپنا رسپانس دیں گے۔ اس کے علاوہ یار جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس چینل کو، کر لو یار، کتنے ڈھیلے ہو تم لوگوں کے اتنے زیادہ سبسکرائبر ہو رہے ہیں اور میرے سبسکرائبر اتنے آلسی ہیں، اتنے سست ہیں کہ 70% تو کرتے ہی نہیں ہو سبسکرائب۔ یار ایک بٹن کلک کرنے میں کیا مصیبت آتی ہے آپ لوگوں کو، کر دیا کرو یار سبسکرائب، کچھ نہیں ہوتا، آپ لوگوں کا کچھ نہیں جاتا، ٹھیک ہے؟ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ اس کو کمپلیٹ کر کے، ٹھیک ہے؟ ٹل دین اللہ حافظ۔